before the committee constituted for examination, and if the committee is of the view that a question of public importance, enforcement of any of the fundamental rights of part 2 of the Constitution is involved, it's comprising not less than three judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. I will simply say on this thing that this is on your right side, but not as much on your right side, not as much as previously. Over here. Yes, my lord. Question. So your associates can note this. This power that Section 3 purports to confer on the committee with regard to examine and therefore act as is this a power or is this judicial power or is this judicial power administrative statutory power? Was ultimately a judicial power. It seems to me that the latter part of the section that seems to imply that the power exercised by the committee is not a judicial power, but an administrative power, but an administrative power. So can Parliament is the question. Please note. Yes, it's noticeable and Here is lordship. So can the Parliament whittle down the judicial power under 184.3 under 184.3, providing that this committee will act as a gateway. This committee will act as a gateway exercise of administrative power, exercise of anything that the committee feels, anything that the committee feels. Not the whole of the Supreme Court, 3 judges, not the whole of the Supreme Court, but 3 judges, senior most respectful judges, but in the end, most respectful judges, but in the end, lock out any case that they lock out any case that administrative power, in exercise of administrative power, Supreme Court, deprive the exercising judicial court. So you can't exercise judicial power, and you can't note the question. And I will go even address it, and also a supplemental question, and also connected to this question. Earlier, the justice solely had this power. There was a likelihood that the cases could also have been influenced by the constitution of the bench. That eroded the independence of judiciary. This argument is accepted. Earlier model would be acceptable. One person actually control the outcomes by constitution of benches, and this probably was the mischief that the Parliament wanted to address. If I may add, there is a judgment of this court. There is a judgment of this judicial pronouncement on that. What procedure would be followed by the Chief Justice to invoke jurisdiction of this court under Article 183. And it says where a bench, 3-member bench, 2-member bench, but a bench comes to the conclusion that there is a matter of public importance affecting fundamental rights, they may recommend to the Honorable Chief Justice that a bench be constituted. And the Honorable Chief Justice, after seeing the reasons that the bench has assigned for recommending, he may or may not, but at least he would recall reasons why he thinks he disagrees with the recommendations, or thereafter he can proceed. And so there is a judicial pronouncement on that. In fact, Ayesha, I'm sorry, since Honorable Chief Justice has said that we can only ask questions and not for you to respond immediately. So let me, with all due respect, ask a supplemental to what the supplemental put to you by my learned brother, colleague Justice Athar Minallah. It seems to me that the power to constitute a bench
which is the subject matter of Section 2, constituting a bench does not block the exercise of judicial power. It simply determines which is the bench that is to exercise judicial power. Yeah. But my question to you is that Section 3 seems to go beyond that. Section 3 is separate from Section 2. It actually blocks, it confers on the three-member committee exercising administrative powers to actually block the exercise of judicial powers. It's not a question of constitution or benches. They can say, sorry, out, nothing further, matter ends. The question is this, so this is not a question of composition of benches. That is power universally on them in terms of Section 2. The question here, it seems to me, is the very blocking of the judicial power itself. Can Parliament do that? Question is maybe noted. And you don't have to answer. I'm not Please answering. carry on. I'm not answering. The Honorable Chief Justice said you carry on with your suggestions. Just note the question. This thing. I will add one thing to it. It also deprives me of my right, which they have said that they are passing this thing under Article 10A of the Constitution. Here, if Section 3 is there, I am being condemned. I am not being heard. Who is the that? party is not being heard. Who is when you're using the word I? Who is the I here? Litigant. The litigant. Because एक second, sir. Tahammul, the litigant. That leads me to another question. Your petitioners, do they have an interest in the matter, or they've come purely as a matter of public interest? No, I am looking at Section 3. No, I'm not talking that. I'm not asking a question of the petitioners. Do they have an interest in any case why they brought this challenge, or they brought it in the public interest? What is the answer? Answer to that is that it's a public interest. You have no personal interest in the matter. You or your client. I have no personal interest. You meaning your client. But let me say this thing. No, I just want to know an answer to that. Myself and Mr. Siddiqui, we are doing this as pro bono. We are doing it because we want to know, I don't know who you're speaking for. Are you speaking for counsel? Are you speaking for petitioners? I am speaking for the petitioner and I'm saying this thing that brought this petition. Please proceed. In the instance that the law is constitution must be upheld. And I also say I'm sure with such eliminating there, our object is that first of all, that independence of the judiciary should not be in any manner sphere by any other institution. And I will not make a proceeding. Just a confusion which you can answer later. So what you are saying is that the untrammeled, unaccountable powers of the Chief Justice exclusively to decide constitutional benches, you were satisfied with that, and that fulfilled the conditions of Article 10. But if it is done by the Chief Justice and two senior judges, you have an objection to that. That's what I think your Lordship possibly not. I'm not Spain. Section 2 stands on its own footing, and I have objection on that. Section 3 is a totally different thing. It takes away the powers of this honorable court. Why instead Section 3 is a totally different thing. It takes away the powers of this honorable court. Why instead respects the judicial powers of this court. Yes. Curtails judicial powers of this court. This court means the Chief Justice and all the judges. So it confines that part to three judges and not to
the judges of the Supreme Court. That's our point. I will try. 2 and 3 have to be read independently and separate. Now, please. That too an exercise of administrative parts. Yes, sir. I'm trying to make your life easy, but if you don't want it to be made easy, that's fine by me. Please don't interrupt. I've requested you, please keep noting the queries. Naturally, you have a chain of thought, you have submissions. We don't want you to get, I can appreciate your position. So many judges, so many questions, which one do you answer? And then your argument is lost sight of and you go somewhere else. So please persevere with your thing, keep noting the questions and you can address them. So I'm trying to make your life easy, unless you don't want it to be made easy. So proceed with your case. Note the question, respond to it later. In fact, to be very honest, me. I welcome this interruption. Can I ask you a question? Can I ask? All right. Please. What about the office of the Chief Justice after passing of this act? Don't you think that the office of the Chief Justice would become redundant? Because he would be left with no powers then. We noted this down, and in fact, I would say that the Chief Justice powers will be whittled down. As if this law goes through, the powers will be whittled down, but we'll explain it in something. And this has been held in many places, that the Chief Justice has the power to form the benches, is the rooster, and I can go back years and years when a chain of judgments have come in, and the latest one is, of course, 2000. I will continue. Let me continue. Let me continue. Mr. Khaja, I will add it. Then is a Mr. Khaja. Yes, sir. Right side. Right side. Okay. I will add to it. Whether the power of the Supreme Court has been curtailed or the power of the Chief Justice. I think That's the moot question. the answer to that is that it's noted, sir. It's noted, and I will only say this thing, that Supreme Court, what is Supreme Court? Supreme Court is Chief Justice and so many other judges. Ayesha will be sitting here till 12 o'clock. I know that, sir. Let's go. Argument करें. अभी तो हम section 3 पे पहुंचे. Let me, on section 3, I will only say this thing, that this certainly is, the Parliament has taken away the power not only from the Supreme Court and the judges, but also it has condemned me unheard and violated the provisions of Article 10A, which provides for a fair trial. Because I will file a petition. I've not even heard, and 3 judges or about 2 judges, they will decide on an administrative side, and I'll be out. So the question of 184.3 will become totally redundant. This is my point. Therefore, to that extent, section 3 is. Then next is 4. Interpretation of the Constitution. In the matters where interpretation of the constitutional provision is involved, committee shall constitute a bench comprising not less than 5 judges of the Supreme Court. Do you object? First say, I object to this provision, or you endorse it? I will say this, sir, that in the matters of interpretation of the Constitution, when you are, all the judges are competent to interpret the Constitution. By limiting it to 5 or limiting it to 3 or why not 7, why not 6? Please. I object to this thing, that this is a limitation. No, it's not a limitation. It says not less than. It could be a full court like the present court. So are you just safe? Is this ultra vires the Constitution, section 4? Say something, we should note it. On this, I will only say this thing, that putting a clause that the bench should be not less than 5, that possibly is expressing, shall I say, not confidence in less than 5 judges. Well noted. Because this is very strange, because all judges are equal. Your Lordship is the first amongst the equal, but every other judge of the Supreme Court has the same powers and the same acumen. So by saying this thing, it cannot less than 5. Then there's a question of appeal, and which is a very relevant point. Ajaz, as I understand your earlier proposition, you are satisfied that the Chief Justice
in the previous model, being the master of the roster, had untrammeled power to constitute a bench of 3 members, and you were satisfied with that. I have noted this thing. Yes. Your Lordship did not, sir. I would not be able to explain. It's my shortcoming. Explain later. On the question of benches, I have stated with this thing that this power should be exercised by the full court, not by the parliament. How the benches are to be आगे बढ़ते हैं. I will dwell on that. In a nutshell, you are suggesting that the powers as master of the roster in the Chief Justice were also unconstitutional. No, sir. This is your No, sir. I'm saying this thing that under the 1980 rules, that power had been given. If all of you sitting together feel that under 191 that it should be changed, then it is your function. It is not the function of the parliament. Okay, now let's proceed. We'll ask. I'll argue on that. That is the point which needs consideration. 5 is appeal. Yes, Malik. Sir, on section 4. On 4. If memory serves me right, section 4, what is the equivalent of section 4, is part of the Indian Constitution as an article of that Constitution. It was a part of the 1956 Constitution as an article of that Constitution. Now, question is that when the framers of the present Constitution had before them this model where this very power was conferred on the Supreme Court in the way that what in India they are called constitution benches, the question is this: that model, that aspect was not accepted by the framers of the present Constitution because they had a model both from India and from Pakistan itself. So the question is this: if that was not accepted, does this not require constitutional amendment? Can Parliament do something which the framers of the Constitution deliberately seem to have left out, despite the earlier models? Can Parliament then, in exercise of sub-constitutional jurisdiction, namely legislative competence, do something that was earlier part of the Constitution? This is the question. Please note. Yeah, it's noted, sir, and I may add on to this. साहब मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, अगर उसी में डाल दें आप लिस्ट में अपनी. जी मैं इधर हूँ जी. जी सर. मैं बस सिर्फ सिंपल सा आपकी जो समझ आई है मुझे आपकी कि ये सारा कानून अगर यही सारा फुल कोर्ट बैठ के बना ले तो सब ठीक है. नहीं सर, सुन लीजिए, सवाल तो सुन लें. जी जी. कि 17 जज बैठ के ये सब कुछ बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट ये सारी चीज बना दे तो गलत. ये आपकी बहस है ना सारी? नहीं सर, ऐसे नहीं है. आपने यही कहा, आपने कहा ये सारी चीजें करो, लेकिन नहीं सर, ऐसे नहीं. सुप्रीम कोर्ट में ऐसे नहीं. चलिए बस नोट कर लीजिए. मैं नोट कर लिए. जब सुप्रीम कोर्ट आप जवाब ना दीजिए ना, बाद में मैं बाद में जवाब देता. ठीक है, अदरवाइज तो आपकी मुश्किल काम हो जाएगा. मैं आई एम क्वाइट आई हैव वेरी नहीं, आगे बढ़ते हैं. I have worked with all of you, sir. आगे बढ़िए. I have no problems. हजूर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए. If I may follow, sir. Problem nahi. I understand what Shah Sahab is suggesting and saying, and he has mentioned this in many other cases. Yes, sir. If I may ask a question as a supplemental to the question that my learned brother, my learned colleague has asked. Independence of the judiciary is a recognized fundamental right. Yes, ma'am. So the question, surely, this is the question to you. Surely, the question of what the court can itself do to regulate its own practice and procedure is now encased in independence of the judiciary, and can Parliament intrude upon, with all due respect to Parliament, they have their legislative competence, the Constitution is supreme, that is what is paramount, that is what is there. Can Parliament, in professed exercise of a legislative competence under Article 191, trample upon, I'm using this word a bit deliberately, I don't intend to show any disrespect to Parliament, but can it encroach upon or intrude upon something that would affect independence of the judiciary, something that relates to practice and procedure, which the court may or may not do, but can do for itself? Can Parliament do that? In other words, when Article 191
This is part of that question. Starts with subject to the Constitution. The law part of it is also being subject to the Constitution, and the Constitution says independence of judiciary is a fundamental right. Can Parliament directly or indirectly take away a fundamental right? Not so ordinary legislation. आप नोट कर लें, जवाब ना दें. Not so ordinary. If I will really request my colleagues that they are making, including myself, are making your life impossible. I'm No, please, no, you are very fine. I'm No. learning. No, we are not here to teach you anything. You are here to help us. Now, please, we're not even reading the act, and we are getting bogged down into details. Let us go through it, formulate your contentions. We will bombard you with 100 questions. You respond to them later. You respond to everything, then the matter gets lost. Again, we are stuck with section. We are not even making progress. Please continue in your way. आगे बढ़ते हैं. Let me say this. Mr. Khwaja, Khwaja sahab, section 5 से आगे पढ़ लीजिए. another question with regard to appeal. आप देखें, हमारे पास already एक dictator का ordinance था, Law Reform Ordinance 1972. उसके तहत Article 199 के लिए appeal provide की गई before 2-member benches. We are following it. क्या वो जो डिक्टेटर का था वो दुरुस्त है और पार्लियामेंट अपील का राइट नहीं दे सकती? वहाँ तो अपील का राइट दिया है, सेम प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 199 फिर आर्टिकल 183 84(3). तो ये क्या दोनों में Sir, it गलत है तो फिर वो भी गलत है. is noted. We'll answer this thing. What Parliament can do and what Parliament can do many things. My Lord has said so. But there is the procedure provided. We'll answer that. भाई साहब अभी जो आपकी जरूरत नहीं है, आप I will not answer it. पहले एक्ट को खत्म कर Section लीजिए. 5 से आप आगे बढ़ लीजिए. Khwaja sahab, You have collected 100 questions. Just here. The Law Reforms Ordinance of I don't think how you will 1972. answer. This is the question to you. Regulated right of appeal within the High Court itself, an intra-court appeal. Was there ever a clause on the jurisdiction and on the legislative competence in relation to jurisdiction and powers of the High Court in the same manner as it is in the Supreme Court? As I read it, the clock is there only in respect of the Supreme Court. Law Reforms Ordinance didn't do anything with the Supreme Court. It only affected intra-court appeals within the High Court, both in the concurrent list, which is now no longer there, and also the clock was only in relation to Supreme Court. Question: is therefore the Law Reforms Ordinance of 1972 a parallel valid example which relates only to the High Courts, a valid parallel example in relation to what Parliament seeks now to do in the 2023 Act? This is the question. With relation to the Supreme Court, where there is apparently a clock. Mr. Noted, sir. And appreciate. Section 5. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under clause 3 of Article 184 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court, and such appeal shall, within a period not exceeding 14 days, be fixed for hearing. And second part, the right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person of this Act, provided that the appeal under this section shall be filed within 30 days of the commencement of this Act. I'm not going to analyze it. I have my serious objection on this, and I will. What you have to do, you're saying I'm not going to do it. Well, You have challenged the law, you have to do, you have to challenge it. Appeal shall lie within 30 days. We've read the English of it. What's wrong with it? Tell us that. As far as Section 5 is concerned, Is it good? Is it bad? First tell us that. Well, it says that appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under clause 3 of 184. May I respectfully submit that if an appeal is provided against a decision under 184(3), then why is this not they included in clause 2, whereby
whereby my 184(3) application will be disposed of. Sir, the way I was taught law was not the council asked questions from the bench. It was the bench would ask questions. Are you supporting this provision or not? First say, yes, I am, no, I am not. These are my reasons. My lord, I have a reservation on this. You may have reservations, tell us unconstitutional about it. But then let me explain it to them, because if I start explaining it at this stage, it will take your time. But I will say this thing, that this section 5 should have also, this right of appeal should also have been given in section 2. Should is different from ultra vires of constitution. It ought to have been given. What then? You go and move a bill in parliament. We are saying, are you opposed to section 5? Give us legal reasonings, or you say it's okay. अब उनसे आप पूछेंगे. You have done this. नहीं, ये नहीं, आप जवाब दीजिए ना. आपने petition लाए. This is not fair. To make it more simple, you don't want your client to have a right of appeal. No, sir, If I say it's unconstitutional, it's constitutional. You're not saying anything. You just. यहाँ कोई discussion होता है. Sorry, not on. This is your job in office. My lord, may I say this thing that we divided the. Please answer the question: is this constitutional or unconstitutional? It is unconstitutional. I can't hear you. वायरिस तो बताइए ना, वायरिस क्या है? Hey, unconstitutional आपके जहन में और नहीं है. Unconstitutional. Well, my personal opinion is this, that this section 5 goes beyond the powers which were there with the parliament. So now formulate a contention on that. Please formulate a contention. For the simple reason, my lord, if an appeal is to be provided, it's a substantive right. There has to be a constitutional amendment to provide an appeal under section 184(3). Okay. And this appeal, this act, an ordinary law, cannot provide. I can't seem to reconcile your, which I appear to me to be contradictory submissions. Please let me finish. Please let me finish. Yes, ma'am. On the one hand, you are saying, where will I go? Where will I go? Here, the parliament has given you a right. You say it's unconstitutional. So please don't make contradictory contentions. I'm only saying this thing, that it's a good thing that the appeal be given, but the manner in which it has to be given is wrong. Please take it. I'm saying this thing, that this one, the right of appeal given in this manner by an ordinary law. We will not strike it down because of manner. You have to show us ultra vires the constitution. It is unconstitutional, sir. But saying so, no argument. Our argument is this, that 184(3) is a substantive provision of the constitution. If you are happy with no appeal. Well, Lord, if a right of appeal has to be given, there has to be a constitutional amendment. Okay, point taken. Move ahead. I just have a question to you with regard to section 5 from what you have just said. Kindly read it again. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under clause 3 of Article 184 of the Constitution. Just kindly stop. So this order, the question to you has two parts. So the first part is, this question, this order which is now made appealable, is it a judicial order or is it administrative type of order? And if it is a judicial order, then how can Parliament, in exercise of a legislative competence conferred by Article 191, in relation to practice and procedure, confer a right of appeal? Because, if I may, and this is I apologize, my question has three parts. Because if I may touch upon what my learned colleague, Mr. Justice Mansoor Shah said recently, that this is recently, meaning in the hearing of the case, that anything that this law, the Supreme Court can itself do in exercise of rule-making power. Question therefore is, can Supreme Court confer a right of appeal in exercise of rule-making power against a judicial order under 184(3)? If the answer is no, then it seems to me logically that Parliament also can't do it, because the two things are parallel. Therefore, question, is it therefore unconstitutional? Unconstitutional. You
You don't have to give an answer. Just note it down. If the right to appeal had to be given through an amendment. Note it down. Yes, next is right to appoint. आप चाहें तो आप हमें लिखकर तहरीरी तौर पे भी जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? अगर आप आगे अपना आर्ग्यूमेंट चलाते रहें जी, आगे बढ़ते हैं। सिक्स को पढ़िए, सिक्स है जी, right to appoint counsel of choice for filing a review application under Article 188 of the Constitution. A party shall have the right to appoint counsel of its choice. I personally don't object. पर्सनली की बात कोई नहीं है। I'm not objecting to this because I feel that it's okay. चलिए, let's get on with it. Section 6 is okay. Application for fixation of urgent matters, application pleading urgency or seeking interment filed in a cause, appeal or matter shall be fixed for it. My objection of this is again that this is a function of the Supreme Court itself, because this relates to the Please procedure. tell us, is it ultra vires the Constitution? It's ultra vires. Thank you. I just have a question to you on this, on Section 7. Now, Section 7 really relates to what has been treated as the nitty-gritty of procedural law. I mean, this is really going, say, in a civil court, into the very depths of CPC, or the way we in the Sindh High Court have original side into the Sindh Chief Court rules original side. Yes. The question, therefore, is this. The legislative competence under Article 191, if it allows Parliament to go into so much depth into the very nitty-gritty of procedure of the court, then surely Parliament has an untrammeled power to regulate the court itself. The power to regulate, if I may adapt, is the power to destroy. Does this not effectively destroy the independence of the judiciary? This was my very first point which I said, that the function of the Supreme Court have been virtually been taken over. Is this not contrary to the fundamental principle of the Constitution, trichotomy of powers? So where the legislative organ is intruding upon the nitty-gritty and the procedural aspects which have specifically been left to the Supreme Court under Article 191, is it not an intrusion in the boundaries created by the trichotomy of powers? That is why I say 7 is ultra-vires. इसमें ख्वाजा साहब, Yes, sir. I think there's a very crucial and important question. The jurisprudence of this court, developed till today, has only looked at aspect of independence of judiciary, that is, freedom from external factors. But there are two other extremely or probably more important factors that affect independence of judiciary, and that is internal independence and institutional independence. What the Parliament appears to be looking at is the aspect of internal and institutional independence, where probably in the perception of the public or the Parliament, those powers exercised over the years by the Chief Justice under the rules, they actually eroded the internal and institutional independence. So, when we talk about independence of judiciary, these two aspects that have been ignored till today, they are probably more important. That will certainly answer your lordship. But please, one question also. Since we have just one section, can we just finish reading it? Sir, if I may have a supplemental on what my learned colleague has said. Is it possible, is it constitutionally possible that if at all, and speaking for myself and with very great respect, perhaps I do not subscribe to that view that has been expressed, but I ask a supplemental question on it. Is it constitutionally conceivable that if there is such a concern about the internal independence of the judiciary, that
the solution is to put the power in the hands of Parliament. Would that not violate separation of powers? Tomorrow, what is there to prevent, and this is a question to you, what is there to prevent Parliament from making a so-called law relating to practice and procedure and provide the federal government is hereby conferred powers to make rules and for the practice and procedure of the court? There is no end to it. If at all there is any trouble, and as I say, I have very deep regard and respect for my learned colleague, all of them, but in particular Justice Athar, is this really the solution? That you say, okay, here's a problem internally to the, would that not violate? Well, I mean, no, as I say, it's constitutionally, is it even conceivable? I mean, where would that lead us? With due respect, my lord. خواجہ صاحب یہ ایک بات سنیے گا, ایک کوشچن. آپ اس کو ختم کر لینا سیکشن کو. آپ سوری ٹو سے آرٹیکل 8 ختم کر لوں. آپ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. ابھی پڑھ لیتا ہوں سر. یہ سوال بڑے پرٹیننٹ. آپ ہر چیز آپ نوٹ کر لینا. نوٹ کر بھی لیا میں نے سر. کر لیے گا. میں بتا, میں نے شروع میں یہ کہا تھا. آپ شروع میں کیا کہنا, آپ آخری سیکشن پڑھ لیں. میں نے شروع میں یہ کہا تھا, آپ نے شہید اسلام اور جو یہ آپ کہہ رہے ہیں انٹرنل ورکنگ آف دی سپریم کورٹ ہے, اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر یہ دخل اندازی ہوگی تو پھر یہ سپریم کورٹ نہیں رہے گا. ایک بات اور نوٹ کر لیجیے گا, آپ نے کہا سیکشن 5 جو اپیل ہے وہ الٹرا وائرس ہے ٹو دی کانسٹیٹیوشن, مگر ایٹ دی سیم ٹائم وائل یو آر ریڈنگ سیکشن 6 it is right of review. You say that you have no objection to it. Why? Because the choice has been given to appoint the council of his own choice. No, when the law is totally ultra vires, then how you can say that section 6 is okay with you? No, my own view was that at times we have the rules are there that if a lawyer says that I am ill or I am out of the country or not well, you do allow in review. You are declaring right of appeal ultra vires and right of review intra vires. No, what I am saying is, according to your own arguments, the question is that you cannot provide a right of appeal, but you can provide the right of review under 184(3). If 184(3) right of appeal is given in accordance with the constitution, then as far خواجہ صاحب پھر آپ اپنے لیے آپ ذرا سن تو لیجیے نا. آپ یہ سوال جو ہے ذرا آپ سن تو لیجیے نا. یہ جو سوال ہیں ان کو اتنے ایزیلی برش اسائڈ نہ کیجیے, ذرا سنیے پلیز. آپ غور و فکر سے, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ فی البدی کوئی جواب دے دیں جو پھر آپ کے لیے مشکل ہو. ہم اسی لیے آپ کو کہہ رہے ہیں ہر سوال نوٹ کر لیجئے, آرام سے جواب دے دیجئے. آپ خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں, ہر سوال کے جواب دینے لگتے ہیں. ہم تو صرف آپ سے سوال پوچھیں, نوٹ کر لیجئے گا آگے چل کر کے, ٹھیک ہے. ہم دیکھیں, ہم ایک دوسرے سے بحث کرنے نہیں بیٹھے ہیں. ہم آپ کے سننے کا, آپ نے چیلنج کیا ہے ایک قانون کو کہ یہ غیر آئینی ہے. یہ بہت فرق ہوتا ہے کہ ایک کہنے کے لیے کہ مجھے یہ قانون پسند نہیں ہے. ذرا آپ پلیز نہ خاموش رہیے 2 منٹ, ہم بھی آپ کو سن لیتے ہیں خاموشی سے, آپ بھی تھوڑا سا تحمل کا اظہار کر لیں. تو یہ بہت سے قانون ہیں شاید مجھے بھی نہیں ذاتی طور پہ پسند ہوں, مگر میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں آئین اور قانون پہ عمل کروں گا, تاکہ انلیس کہ میں اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر لوں قانون کو, وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ الٹرا وائریز دا کانسٹیٹیوشن ہے. تو آپ نے کہا مائی پرسنل اوپینین ڈزنٹ میٹر, تو آپ کی بھی پرسنل اوپینین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کو آئینی جواب ہر دینا ہے کہ یہ اس شک آپ نے ایک بحث میں ایک آرٹیکل آئین کا آپ نے ریفر نہیں کیا کہ یہ کس آرٹیکل کے تصادم میں ہے. دوسری بات آپ نے جو بالکل نظر انداز کر رکھی ہے, یہ ہم نے سیوموٹو کیس نہیں لیا. اگر ہمارے حقوق پہ اتنا زبردست وار پارلیمنٹ نے کیا ہوتا تو ہم نے بہت سارے کیسز میں ہم نے خود بھی اٹھا لیے کیسز کو. یہ تو آپ ہمارے طرح سے وہ ڈیفینڈر طور پہ رونما ہوئے ہیں اور کہ یہ جنگ میری ہے, ٹھیک ہے. یہ صرف پروسیجر میٹر ہے, اس میں کسی کی رائٹ غائب نہیں ہو رہی, کسی کی رائٹ ایک رائٹ کنفر ہو رہی ہے, کسی کی رائٹ چھینی نہیں جا رہی ہے. تو برائے کرم
آرٹیکل 184(3) کے دائرے میں رہ کر آپ نے جس کا آپ نے ایک لفظ نہیں ذکر کیا ہے وہ کہتا ہے اینی میٹر آف پبلک امپورٹینس. چلیے جی پبلک امپورٹینس تو ایک وہ ہے ڈیبیٹیبل کوشچن, ہم یہ کہوں گا آپ کہیں گے وہ ہے, مگر فار دا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس, ٹھیک ہے, یہ اس کے پریمبل میں انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کا تذکرہ کر دیا ہے جس کو آپ نے بس نظر انداز کر دیا. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ میرے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, مگر یہ میرے حقوق اور آپ کے حقوق کی نہیں بات ہے, یہ آئین کی بات ہے اور لوگوں کے حقوق کی بات ہے. یہ آرٹیکل 10(a) کا حوالہ دیتا ہے, آرٹیکل 25 کا دیتا ہے. تو آپ کھڑے ہو اپنی رائے, آپ کالم لکھیے اخبار میں, ہمیں صرف اور صرف آئینی بحث کیجئے کہ یہ 184(3) کا جو ہم جو پاور آج استعمال کر رہے ہیں وہ یہ ہم اپیلیٹ پاور نہیں استعمال کر رہے ہیں, نہ کوئی ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایز آف رائٹ اپیل سن رہے ہیں, پٹیشن فار لیو ٹو اپیل سن رہے ہیں. ہم اوریجنل جوریسڈکشن میں بیٹھ گئے, اس کی بہت محدود چیزیں, مجھے بہت سی چیزیں قانون میں شاید ناپسند ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ برائے کرم آپ نے ایک انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ سے تو آپ نے کچھ بحث ہی نہیں کی ابھی. ذرا آپ پلیز, اور ہر بات کو آپ نوٹ کیجئے, اگر آپ تو بس آپ ہر چیز کو جواب دینے لگتے ہیں بغیر سوچیے. ہر بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے. میرے کولیگ کی جو سوال ہیں وہ بڑے اچھے سوال ہیں, ذرا غور و فکر چاہتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. اگر آپ جلدی سے کریں گے پھر آپ کو دوبارہ موقع نہیں دیں گے, پھر کہیں گے اب مجھے اچھا جواب آ گیا. جب آپ پلیز 184(3) کے تقاضے بھی پورے کر لیں. آپ کی بالکل 184(3) کے تقاضے میرا ایک سوال بھی نوٹ کیجئے, کے پی آن دا بارڈر پلیز. آپ کیا سوچتے ہیں دس ایکٹ ہیز بین پاسڈ ان دی پبلک انٹرسٹ؟ کیونکہ سیکشن 5 سب سیکشن 2 says on the contrary. It appears that to do away with some of the decisions which were passed in the previous years under Article 184(3) of the Constitution, کیونکہ commencement ان کی کر دی ہے اور اس میں کوئی limitation بھی نہیں ہے, تو یہ پبلک انٹرسٹ میں پاس ہوئے یا پرسنل انٹرسٹ میں ہوئے؟ Yes, your point is noted, sir. I will not answer now. I'll answer it later. Mr. Khwaja, another question. Please ایک اور note کر لیں. We have two provisions in the Constitution. One is Article 191 which relates to Supreme Court, and the other is 202 of the Constitution which relates to High Court. Same الفاظ ہے ماں سوائے وہاں پہ Supreme Court, یہاں پہ High Court. Subject to the Constitution and law. Law تو بناتی ہے پارلیمنٹ. تو آپ کے آرگومنٹس ہم یہ سمجھیں کہ پارلیمنٹ کو آپ لا میکنگ میں محدود کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, یہ رولز میں سپریم کورٹ خود کرے گی, خود کرے گی. سر میں اس کا آنسر دوں گا, بالکل دوں گا, کہ جب سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن آ جائے گا اور جو لا آئے گا وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ رکھنا پڑے گا. یہ بھی کہ کیا لا کے تحت کیا کر سکتے ہیں پارلیمنٹ, کیا نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے, یہ اس کا جواب دیں گے جی آپ کو. Another question, where a rule has been framed under constitutional power granted to this court. Yes, sir. This is with reference to section 6 that you just read. You would notice that Order 26 of the Supreme Court rules does provide for all eventualities in which a review can be filed procedurally. The question is where the Supreme Court, in exercise of constitutional powers granted by the Constitution framed rules, the Parliament can legislate and override those rules or amend those rules. That's the question. Noted. Please answer when you are answering. Additional through already law or through the point is taken, sir, by already with me, and I will answer that. And I have my own views on this, that the Parliament cannot do this thing by an ordinary. حضور آپ کے ویوز کو چھوڑ دیجئے نا, آئینی تقاضے پورے کر لینا. Number 7 is application for fixation of urgent matters. یہ تو ہو گیا. Application pleading urgency or seeking interim relief file. اچھا میں آپ کو ایک مفروضہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے درخواست دی, بہت اہم کیس ہے, ارجنٹ کیس ہے, میں نہیں لگاتا ہوں, میری مرضی. صرف جواب دے دیجئے میری مرضی, میں 10 سال اس کیس کو نہیں لگاؤں, میری مرضی. میں نے اس میں کچھ نہیں کہا, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. جی انہوں نے میری مرضی لے لی,
شاید میں خوش نہیں ہوں اس بات سے، میری مرضی میں نہ لگاؤں کیس. ایک بہت اہم کیس ہے، اس میں انہوں نے لکھ دیا 14 دن میں آپ اس کا بھائی صرف اس کو لگا دیں، کوئی فیصلہ تو نہ کریں. تو میں کہوں گا میری مرضی، میں جو یہ ٹیکس پیئر پیسے دے رہے ہیں اس عدالت کو، جو ہمارا بجٹ ہے میری مرضی پہ چلے گا. اس پہ سوال کا جواب دیجیے. میں نہیں لگاتا ہوں. آپ کا یہ کیس فائل کیا، ٹھیک ہے، میں نہیں لگاتا اس کو. آپ کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم پہ بھی میرے کولیگ نے ایک بات کی انٹرنل اور انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی. میں 2 باتوں کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آئین سے پہلے بھی ہمارے پاس تھا. وہ ہمیں اوپر والے کو حساب دینا ہے، ٹھیک ہے. اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو، میں تو بہت خوش ہوں گا، کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پار تو کم ہو گئے باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے، ٹھیک ہے. اس قانون کو اڑا دیں، میں طاقتور بن جاتا ہوں. یہ بھی ہے، میں اکاؤنٹیبل ہوں. یہ بھی ایک سوال ہے. آپ کا آئین جو شروع ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس سے نہیں شروع ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم سب ایوری ون ٹو ایکسرسائز پاز ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ. آئین میں آرٹیکل 227 بھی دی گئی ہے کہ شرعی اصولوں پہ اگر آپ کے کوئی بھی قانون تصادم کرے تو وہ پریویل کریں گے. تو برائے کرم ایک انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری سے یہ مطلب نہیں کہ اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے میں کسی کا دروازہ بند کر رہا ہوں تو وہ تو میں بالکل مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ پٹیشن لاتے، سپوز میں چیف جسٹس ہوتا، میں اس کو لگاتے ہی نہیں، تو ہم یہ بے کیس ہی نہیں سنتے. کبھی 10 سال پڑا رہتا، میں مضبوط رہتا چیف جسٹس کے طور پہ. آپ خوش تھے اس بات سے. تو برائے کرم آپ یہ جو بار بات کہتے ہیں نا، میری ذائع، میری مرضی، میری نہیں ہے جب میں چیف جسٹس ہوں. تو برائے کرم ہم وکیلوں کو بہت ہی قدر کرتے ہیں، مگر میرا کا لفظ نہ استعمال کیجیے. انگریزی میں کہتے ہیں می، مائی سیلف اینڈ آئی آر دا 3 موسٹ یوزلیس ورڈز ان دا انگلش لینگویج. اس کا میں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں، بہتر کر سکیں گے. براہ کرم آئین کا حوالے دے دیجئے کسی چیز کے متعلق کہ یہ آئین کے تصادم ہے، وہ آئین سے تصادم رکھتا ہے، یہ شک کہ آئین سے تصادم. ابھی تک میں نے آپ سے وہ ایک لفظ نہیں سنا ہے اس پہ. شکریہ. میں نے تو 3-4 جگہ کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ 184(3) میں آپ اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں تھرو دس آرڈینری لا، یہ ہو نہیں سکتا بیکاز دس کین اونلی بی ڈن بائی اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. میں لفظ لکھا ہے اگریوڈ پرسن، ٹھیک ہے. اب دیکھیے، اب ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے 184(3) کا کہ آپ ایسے معاملوں میں نہ الجھائیں اپنے آپ کو جو انفرادی نوعیت کے ہوں. اگریڈ سر. ذرا اگریڈ، آپ سے اگری کریں یا نہ کریں، میں ذرا بات کر لوں. انفرادی نوعیت کے، اگر ہم انفرادی نوعیت کے کیسز فیصلہ کرنے لگیں تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ریکارڈنگ کا کیس چلا، دونوں کیس فیصلہ ہو گئے تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. ریکارڈنگ کا آ گیا، ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے 184(3) میں اگریمنٹ اڑا دیا. ملک کو، سپریم کورٹ کو نہیں، ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگی. ہم نے کون سا جورسڈکشن استعمال کیا؟ ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن استعمال کیا. اگر ہمارے پاس یہ جورسڈکشن ہوتا، میں نہیں کہہ رہا ہوں فیصلے اچھے تھے برے تھے، میں صرف اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس جورسڈکشن ہوتا ہم وہ جورسڈکشن استعمال کر رہے تھے. اب ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن سے معاملوں کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگ جائے تو لگ جائے. انڈیپینڈنس آپ کی چیف جسٹس کی ساخت پہ کمی نہ آئے. جی مجھے ایسے پاورز اپنے لیے تو نہیں چاہیے. میں اب وضاحت کر دوں، اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں پھر بھی نہیں لینا پسند فرماؤں گا. آپ پلیز آئین کے تقاضے پورے کریں. میں یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے. آپ میں یہ آنسر کر دوں گا. یہ بالکل 184(3) کے جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پوری کر دوں گا. اور وہ 2 کنڈیشنز ہیں پبلک امپورٹنس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس میں جی رائٹلی سائڈ سے Agar we can go back, independence of Raja judiciary Sahab, is a fundamental right. can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Then that full right of appeal is no longer there. It's redundant. It doesn't exist. So what is you have read the law now, اس کے اوپر آپ بتا دیں کہ اور اس میں اسی کے ساتھ ایک سوال فائز صاحب ادھر ہوں جی، ذرا 5 منٹ لگتے ہیں آپ کو مجھے دیکھتے. نہیں سر، آپ میں آپ سے صرف اسی سوال چلتے ہیں کہ اس 4 میں لکھا ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ
ججز کا بینچ بنا سکتے ہیں نا, تو فل کورٹ بھی بنا سکتے ہیں نا 4 میں, تو پھر 4 کو 5 کو اکٹھا پڑے تو اگر فل کورٹ بن گیا تو پھر اس کیس میں اپیل نہیں ہوگی. بس آپ اس کا بھی جواب دیجیے. بلکہ تو اس میں ایڈ آن کوشچن ہوگا کہ ڈز دیٹ ناٹ مین کہ ہم پھر ونس اگین خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے جہاں ہم نہیں چاہیں گے کہ اپیل کوئی ہو کسی کیس کا تو فل بینچ بٹھا دیں گے. ڈز دیٹ اگین ناٹ اماؤنٹ ٹو اے being exercised by the court itself? So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right, how can we just say that that right cannot be exercised? It's a substantive right. ایک کوشچن اور بھی اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں اس طرف. حاجی صاحب, ٹو یور رائٹ, ہم یہ بھی دیکھیں گے تھرو دس پٹیشن دیر از این آرڈر آف دس کورٹ, دی ایکٹ ہیز بین سسپینڈیڈ, ویدر ان presence of that order full court can be constituted or not. یہ بھی ذرا دیکھیں. آپ جواب دینا پسند فرمائیں گے یا ہم شیل وی پروسیڈ ٹو دی نیکسٹ کاؤنسل, پھر آپ سوچ کر کے آپ جواب دے دیجیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ آئیے. کون آرگیو کرے گا نیکسٹ؟ اچھا, آپ اپنا کس پٹیشن میں ذرا بتا دیں. تینوں میں فائز صاحب کے ساتھ. جی, تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. to right of two counsel is not allowed unless you are separate petitioners. 7 میں 6 ہم بیٹھے ہیں, ایک میں آپ 7 میں میری حاضری ہو گئی. جی چلیے بتائیے. Followed the proposition is the proposition requires to be refocused. There is the fundamental question is whether the parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. No, that is not the fundamental question, with utmost respect. The primary question is whether 184(3) can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction, you have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. Well, Lord, there are number of judgments. I'm not interested in judgments. I'm talking about arguments. I am making submission of it. The Supreme Court at various point of time has held that any clog on the powers of the Supreme Court or the functioning of the Supreme Court constitutes. حضور میں پھر آپ کو بات سمجھایا نہیں سکا. فار انسٹنس لیٹس ٹیک انکم ٹیکس آرڈیننس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ بالکل اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ کے پاس. ٹھیک ہے, ہم کیوں جورسڈکشن ایکسرسائز کریں 184(3) کی؟ یہ شاید آپ کے حساب سے یہ قانون دنیا کا بدترین قانون ہو سکتا ہے. ٹھیک, مگر بنیادی سوال 184 کا دروازہ جب آپ کھولیں گے تو اس میں 2 چیزیں ہیں, میٹر آف پبلک امپورٹنس, سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. بتا دیجئے کہ چلیں پہلے والوں کو ذرا گرے ایریا, دوسرے والے میں تو بتا سکتے ہیں نا فنڈامنٹل رائٹ. پارلیمنٹ اچھا قانون بنائے برا قانون بنائے, یہ ہم پارلیمنٹری ڈبیٹ ادھر نہیں کریں گے. آپ 184(3) میں ہو سکتا ہے کل کو ہائی کورٹ میں آپ یہ پٹیشن لگاتے, وہ الاؤ کر دیتے آپ کی پٹیشن, پھر آپ ہمارے پاس اپیلیٹ جورسڈکشن میں آتے, ہمارے بہت کھلے ہوتے. اب آپ نے بہت نیرو انتخاب کیا ہے, 184(3) کا انتخاب کیا ہے. My Lord, there are number of judgments of the Supreme Court. ججمنٹس حاوی نہیں ہوتے ہیں آئین پہ. اچھا 189 پڑھ لیں ذرا, یہ آپ لوگوں کے ذرا غلط فہمی کیوں ہے. 189 ایک سیکنڈ 189 پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں, ذرا پڑھیے 189. جی, Any decision of the Supreme Court shall, to the extent that it decides the question of law or is based upon or enunciates a principal law, be binding on all other courts in Pakistan. لفظ ہے all other courts, not the Supreme Court. Yes. جواب دیجیے جیسے بھی آپ کرنا چاہیں. Please, Lordship. جی Sir. Mr. Siddiqui, if I may ask you a question. Please, It Lordship. seems to me that Article 189 deals with what is called vertical stare decisis. But there is also within the Supreme Court and in each High Court what is called horizontal stare decisis, the law of precedent. That is a judge-made law, that is case law.
That is not provided in the Constitution. And surely the rules, are there not rules that regulate horizontal stare decisis? For example, the full court gives a judgment. If there were no horizontal stare decisis, a two-member bench of the Supreme Court would say, well, Article 189 doesn't apply, so we are not bound by the judgment of the full court. Would that be correct? Would that be a correct understanding? That would be a fallacy. It will not be correct. So if a three-member bench, a five-member bench gives a judgment, can a three-member bench say, or even a five-member bench say, sorry, we are not bound because Article 189 doesn't apply to us? Surely horizontal stare decisis does apply. It's a well-settled. What would you say to that? But I would make a humble submission that the judgments of the superior courts, particularly of the Supreme Court, are a binding precedent on the subsequent courts constituted as a benches or a full court, and unless your lordship, in your lordship's wisdom, decide to overrule them, they have a binding value, and it goes to the very system of certainty within the judicial system. And to say that your lordship are not bound by the previous judgment would, with respect. میرے خیال میں آپ میرا سوال سمجھے نہیں صحیح. میں آپ کو آ رہی ہوں سر، میں ادھر آ رہا ہوں. نہیں میرا سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں، شاید آپ سمجھ نہیں پائے. یقیناً 5 ممبر بینچ کا ججمنٹ 3 ممبر بینچ پہ بائنڈنگ ہے، یقیناً. اب ہم آرٹیکل 189 کی بنیادی بات کر رہے ہیں، ادر کورٹس. اگر یہ بات ہے تو یہ اب فل کورٹ، اس سے بڑی تو فل کورٹ نہیں ہو سکتی ہے نا. ہمارے اوپر کوئی پریسیڈنٹ لاگو نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں، اگر یہی ایشو کسی لارجر بینچ نے فیصلہ کر لیا ہوتا وہ ہم پہ ہوگا، مگر ایز اے رول ادروائز ججز ڈسینٹ بھی نہیں کر سکیں گے نا، وہ تو بائنڈنگ ہے، ڈسینٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اب آپ ذرا وضاحت میں یہ کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ 4 ممبر بینچ ڈسریگارڈ، 2 ممبر بینچ ڈسریگارڈ کر دے گا 5 ممبر بینچ کے فیصلوں کو. بالکل یہ میری، آپ اس کا مطلب وہ بات سمجھ نہیں پائے. ادر کورٹس، مگر ابھی تو وہ مفروضوں میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں. یہ جو موقع ہے اس پہ پورا کورٹ بیٹھا ہے، تو یہ کوئی پریسیڈنٹ جب آپ سائٹ کرنے لکھ لیں گے تو وہ پرنسپل نہیں اپلائی کرے گا جب تک آپ آرٹیکل 184(3) کا دروازہ نہیں کھول پائیں. یہ امتیاز صاحب، اس کو میں ذرا سمپلیفائی کر دوں ایز آئی ہیو انڈرسٹوڈ. سر یہ پورا لا پڑھ لیا گیا ہے، اس میں صرف 2 چیزیں ہیں. ایک، پہلے چیف جسٹس کے پاس کلی اختیار تھا کہ ڈسکریشنری چوائسز کرے، ٹھیک ہے نا. اس کو پارلیمنٹ نے ڈائلیوٹ کر دیا، ریگولیٹ کر دیا. دیٹس آل دیٹ دا پارلیمنٹ ہیز ڈن، کہ انہوں نے 3 ججز کو اکٹھا کر دیا. کوئی باہر کا کوئی بھی نہیں آیا. اٹس اسٹل دا چیف جسٹس اینڈ دا 2 سینئر موسٹ ججز. اس میں تو کسی کا بھی فنڈامنٹل رائٹ افیکٹ نہیں ہو رہا، بلکہ جو انٹرنل یا انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے. سیکنڈلی، ایک رائٹ آف اپیل اس کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے جس کے پاس پہلے کوئی رائٹ نہیں تھا. ناؤ اس 2 چیزوں کے علاوہ اس پورے قانون میں کچھ نہیں ہے، تو کون سا فنڈامنٹل رائٹس آپ پٹیشنر کا وائلیٹ ہوا ہے جس پہ آپ 184(3) میں آئے ہیں؟ یہ تو اگر یور لارڈشپس ہیو ہیلڈ، سمجھیں، اگر پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کی اتھارٹیرینزم کو ختم کیا ہے، یہ تو آپ کو سراہنا چاہیے. یہ تو آپ کے بلکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو سیکیور کرے گا. ہاؤ ڈز دس respond to this? May I respond to اور صدیقی صاحب اسی میں ایڈ کر دوں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے مطابق چیف جسٹس کی انلمیٹڈ پاورز ہی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ اگر جس طرح مائی لرنڈ کولیگ از جسٹ مینشنڈ کہ اگر وہ وٹل ڈاؤن کر رہے ہیں پاور چیف جسٹس کی، ایک کی جگہ 3 لوگ 4 لوگ مشاورت کے ساتھ چلیں گے تو ایک دم، اس لیے کہ چیف جسٹس کی پاور کم ہو رہی ہے، انڈیپینڈنس جوڈیشری ایٹ اسٹیک ہو گئی ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ انڈیپینڈنس جوڈیشری تو بڑھ گئی ہے، کہ ایک کنسنسس سے آگے چلنے کا انتظام ہو گیا ہے کہ آپ لوگ سوچیں کہ آگے کیسے چلنا ہے، کولیجیل طریقے سے چلنا ہے. ساری دنیا میں بہرحال یہ ہو رہا ہے. کہیں دنیا میں چیف جسٹس نہیں ماسٹر آف دا روسٹر ہے، کیونکہ اب سب جگہ کہیں جائیں تو بیلٹ ہوتا ہے سال کے شروع میں، کہیں ساری فل کورٹ بیٹھتا ہے تو پھر چلتا ہے.
کوئی چیف جسٹس کے بعد منجمد نہیں ہے یہ پاورز چلانے کی. تو یہ ہو رہا ہے تو انڈیپینڈنس تو اس سے بڑھ رہی ہے جوڈیشری کی. ایک چیز تو اس چیز کو ذرا دیکھیے کہ انڈیپینڈنس بالکل کنیکٹ مت کیجیے چیف جسٹس کی اومنی پورٹنٹ پاورز کے ساتھ کہ جیسی چیف جسٹس کی پاور کو ہم چھیڑتے ہیں انڈیپینڈنس اور جوڈیشری خطرے میں پڑ جاتی ہے. ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اس کا بھی جواب ذرا دیجیے. Mr. Siddiqui, the fundamental question here is, who can do this? Who can do this? That's what I'm saying. I mean, is it a function of the granted by the Constitution? Is it the function of the Supreme Court? It is a function, or is it the function of the Parliament? And if the Parliament exercises the function of the Supreme Court, then it is an intrusion in the independence of the judiciary, as I have understood, is your argument. I am saying, صدیقی صاحب ایک اس میں ذرا میں ایڈ کر 191 آپ پڑھتے ہیں نا تو 191 میں لکھا ہے سبجیکٹ ٹو لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن پروسیجر بنا سکتے ہیں. تو 191 تو یہ انویزج کرتا ہے کہ قانون ہو سکتا ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ریگولیٹ کرے. پارلیمنٹ کا تو نہیں ہو سکتا. سن لیجیے نہیں اور کہاں سے قانون لاتے ہیں آپ؟ ہم پارلیمنٹ سے لاتے ہیں پاکستان میں قانون. ججمنٹ لا. نہیں لا کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لا کنونشن. سن لیجیے ٹو لا ان دی کانسٹیٹیوشن کہیں سے لا ایک ایگزسٹ کر سکتا ہے. آئین مانتا ہے کہ ایسا قانون ہو سکتا ہے جو کورٹ کے پروسیجر کو ریگولیٹ کرے. اب سوال آتا ہے وہ کمپٹنس کہاں سے آئے گی پارلیمنٹ. تو آپ ہم انٹری 55 میں چلے جاتے ہیں کہ ایسی پاور وہ دے سکتا ہے کہ نہیں. اب اس کو ذرا اوور آل اسکیم میں دیکھیے کہ ہمارے پاس یہ جو سیکشن 7 پڑھا جا رہا تھا یہ وغیرہ ہمارے پاس ارجنٹ لگتے ہیں کتنے لگتے ہی نہیں کیسز. یہ عام روزانہ کی ایک شکایت ہے کہ ارجنٹ کیس سپریم کورٹ میں لگتا ہی نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب نہیں لگاتے کوئی کیس. چیف جسٹس اپنی مرضی کا ایک بینچ بنا کے کوئی کیس کر دیتے ہیں. اچھا فل کورٹ نہیں بیٹھتا. عوام کے کیسز ہیں. عوام کا ایک پورا فورم ہے پارلیمنٹ. وہ عوام کہہ رہی ہے اور وہ پارلیمنٹ کہہ رہا ہے کہ بھی اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں اور آپ کا سسٹم 14 دن میں ایک ارجنٹ لگائے. یہ بات غلط ہو گئی. ہمیں کرنا ہے ہم سو جائیں ہم نہ بنائیں کیس ہم کوئی کیس نہ لگائیں ہم اپنی مرضی کے بینچز بنائیں. یہ ٹھیک ہے. پارلیمنٹ جو اسی عوام کے جن کے مقدمے سننے ہم بیٹھے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ سسٹم بنا دیا ہے پروسیجر 14 دن میں ارجنٹ کیس لگاؤ تو ہماری پاور پہ اور انڈیپینڈنس پہ قدغن آ گیا ہے. اس لیے کہ ہم 17 ان الیکٹڈ آدمی جس طرح مرضی عوام کے کیسز فیصلہ کریں لیکن عوام جو پارلیمنٹ کے تھرو ہمیں بتائے وہ ہمارے راستے میں راستہ آ گیا. 55 انٹری سارا سوال انٹری 55 کا ہے. انٹری 55 میں سپلیمنٹل پاورز دے سکتے اس میں بتائیے کہ کیا غلطی ہے. صرف اتنا سا سوال ہے. allow me a breather. صدیقی صاحب ایک سوال. I will answer all these questions. بسم اللہ کیجیے. صدیقی صاحب سانس My lord, I would answer all these سانس questions. لینے سے پہلے ایک سوال اور نوٹ کر لیں. دیکھیں کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے کھڑی نہ جائے. کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے کہ انڈیپینڈنس آف دی سپریم کورٹ. نو ویئر اٹ از مینشن دیٹ سپریمیسی اور انڈیپینڈنس آف دی چیف جسٹس. I would answer this question. سر مجھے لگتا ہے سارے میرے کولیگ میرے خلاف ہو گئے ہیں. کویسچن پورا نہیں ہوا. تو کانسٹیٹیوشن سیز انڈیپینڈنس آف دی سپریم کورٹ جبکہ رولز کے تحت چیف جسٹس کو پاور دیا. چینج کر دیں سر. ایک منٹ رول کو چینج کیجیے. سن لیں نا سر. رول کے تحت اب رول کیا ہوں گے اگر آپ 191 پڑھیں گے آپ وہ رول بنائیں گے جو کانسٹیٹیوشن اور قانون کے تابع ہے. ایسا ہوگا کہ رول اسٹرگل سر یہ ہو رہی ہے مائی لارڈ کہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمارا ایکسپیرینس بہت برا ہوا ہے پچھلے ادوار میں. اچھا اس کی I don't want to comment on that. اس کی It is not my stature. It is not my function. اس کی I کہیں want my lordship اور to be ممالک seen میں something out of the sky. بات سنیں پلیز. اس کی کہیں مثالیں موجود ہیں کسی اور ملک میں کوئی ایسی مثالیں موجود ہیں؟ میں اس طرف آؤں گا اگر آپ مجھے دیں. What the theme appears to be. میں اپنے کولیگ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو اجازت دیتے ہیں اور آغاز کیجیے. The theme appears. I just a sentence. Just one question. آپ صرف اتنا بتا دیجیے. Why 184(3? Why not 199 before the High Court? کون سا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے your lordships in a number of judgment have held. ججمنٹ تو بالکل صحیح ہوتی ہیں سر. دیکھیے آپ کو بتاتا رہا کورٹ کے ہوں. سامنے آپ کو بتا رہا ہوں. I have یہ کون سا فنڈامنٹل رائٹ I have a right to be dealt in accordance with the constitution and the law. It is my fundamental right. Agreed. And if I find that there is a deviation from the constitutional scheme, it is a
question of violation of my fundamental right, and it is. You tell us which one. Which? My You lord. can't just say it is. You tell us which one, we'll note it. یہ آپ مانتے ہیں بیکاز آف جو پیچھے پاسٹ میں 2 ڈیکیڈز میں ہوا ہے اس طرح کی ریفارمز آنی چاہیے تھیں 100%. 100. I am a victim of it. ایک سیکنڈ نا اب لیٹ اس جسٹ اس کو چھوٹا کر دیتے. اب آپ کہتے ہیں قانون بہت اچھا بنا ہے لیکن پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں تھا. ہم ان الیکٹڈ ججز جو ہیں 15 ہم بیٹھ کے یہی چیز کر لیں تو ٹھیک ہوگا. تو پھر تو آپ سمپلی آرٹیکل 191 کے لینگویج پہ آ جائیں, صرف اسی کی انٹرپریٹیشن آپ کو درکار ہے. اس سے معنی یہ ہوا دیر از نو فنڈامنٹل رائٹ. آپ کہتے ہیں قانون بہت اچھا ہے, آپ خود افیکٹی ہیں, یہی چیزیں ہونی چاہیے تھی تو ہم خود کر دیتے. صدیقی صاحب یہ سوال لکھ کر رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں ہم تو بولی جا رہے ہیں, آپ ہاں کری جا رہے ہیں. ساتھی کھڑے یہ کوئی کام میں سوچ رہا ہوں کہ آرٹیکل 10A آرٹیکل 4 ایسے نہیں کہیے, پڑھیے ایک پڑھیے اور I بتائیے. will first read Article 4. I will first read Article 4. For your starter, actually it is for your starter. آپ یہ whole of the act کو ultra vires کہتے ہیں یا کہ there is any exception? I find the entire act to be ultra vires the constitution because I feel this domain is not available to the parliament and the entire tenure of the section is unlawful. And I will show it to your lordship. ٹھیک ہے چلیں. Mr. Siddiqui, His lordship, Article 4. Mr. Siddiqui, Article 4. Please lordship, I have another question. please explain whether any person of a society could lead a respectable life where the courts are not allowed to function independently? No. Is it not a violation of fundamental rights? Yes. And that has been held by your lordships. It is not it is judgments of your lordship of 10 judges, 14 judges. And I just will never. سوال تو ہمارے سامنے یہ کہ یہ جو قانون ہے یہ تو اور ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں ہمارے سسٹم کو اور عام آدمی کی زندگی آسان کر رہے ہیں. دیکھیں میں ایک آپ کو میں اور وضاحت کر دوں. ہم بہت ججمنٹ اورینٹڈ بن گئے. میں نے جو حلف اٹھایا ہے نا, میں نے یہ حلف نہیں اٹھایا. سن تو لیجیے نا پلیز, کہ میں ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ کا پابند ہوں. آپ اس سے مخاطب ہو جائیں نا کہ میں ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ کے تابع ہوں. میں نے حلف اٹھایا میں آئین اور قانون کے تابع ہوں. پلیز میں اپنے حلف کی وائلیشن نہیں کروں گا کہ جی ججمنٹ کو آئین کو تو چھوڑ دیجیے, آئین تو ہم پڑھیں گے نہیں, ججمنٹ پڑھیں گے بیٹھ کر. میں تو آپ ذرا سن لیجیے نا, اس ملک میں کئی بار مارشل لاء بھی لگے ہیں, میں ان ججمنٹ کے تابع نہیں ہوں. آپ سن لیجیے وضاحت سے, ہو سکتا ہے کوئی اور ہوں, میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, آپ 100 ججمنٹ مجھے پلیس کریں, میں ایک بھی نہیں پڑھوں گا. میں کہوں گا آئین پڑھیے. اگر آئین کے وہ ان اکارڈنس وتھ ہے, یہاں تو یہ چیزیں نہ کریں. ریممبر دی ہسٹری آف پاکستان. ہم لوگ بیٹھ کے لمبے لمبے آرگیومنٹس کر رہے ہیں. 57,000 کیسز ایکومولیٹ ہو گئے ہیں. تو اگر ایک بہتری پارلیمنٹ سمجھتی ہے, ایک بہتری لائی ہے, آپ فوکس ہی نہیں کر رہے ہیں انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ پہ. وہ خواجہ صاحب چلے گئے, انہوں نے ایک فنڈامنٹل رائٹ کا تذکرہ نہیں کیا. آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ 184(3) پہ آ جائیے, پھر 191 پہ آ جائیے, پھر آرگیومنٹس کریے. بہت برا قانون ہے مگر اس کے دائرے میں لائیے. I proceed. جی پلیز. Article 4. I read, my lord. فرمائیے. To enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person of the time being within Pakistan. In particular, no action detrimental to life, liberty, body, reputation, or property of any person shall be taken except in accordance with law. B. No person shall be prevented from or hindered in doing which is not prohibited by law. And C. No person shall be compelled to do that which the law does not require him to do. Now let us go on to the. Not go on to do, develop an argument. Well, allow me. No, why you read Article 4? Your Lordship had asked me to argue the case according to the way that I want to proceed. Yes, so please allow me. What is the violation of Article 4?
What is the violation of Article 4? My lord, It is mentioned in the preamble of the Act. I am making a submission to your lordships. کیا صاحب ذرا پلیز ایک چیز کلیئر کر دیں. آپ مانتے ہیں کہ یہ بہترین قانون یہی ہونا چاہیے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں تھا. بالکل 191 میں یہی پروپوزیشن. یہی پروپوزیشن. اب اس کو جس طرح مائی لارڈ کہہ رہے ہیں ایکسپلین کر دیں. 191 پڑھ لیں، اس میں اگر سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا ہے اور سپریم کورٹ میں ہے، شیل نہیں ہے. اٹ از ناٹ دا رائٹ آف دا سپریم کورٹ. اب اتنا بتا دیں کہ جو سبجیکٹ لا ہے، کیا وہ رولز، ان کا اسٹیٹس اس پارلیمنٹ ریپرزینٹیو باڈی سے ہائر ہے یا لوور ہے؟ دیٹس دی اونلی. Thank you, my lord. I am indebted to my lord. This is the proposition. ایک آرٹیکل 4 آپ کہہ رہے ہیں، دوسرا کون سا آرٹیکل ہے وہ پڑھ لیجیے نا سارے آرٹیکل. اس کے اوپر آ جائیں نا پھر آپ. آرٹیکل 10A. آرٹیکل 10 پڑھیے. آرٹیکل 10 سوری my lord. 9. ایسے نہیں نمبر نہ دیں، بتائیں نا. No person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law. آپ کی کون سی لائف لبرٹی لے لی اس لو نے؟ سر ہمارے چیف جسٹس کی پاورز کلپ کر رہے ہیں. تو میں جانوں آپ کا کیا تعلق ہے؟ No, sir, that is my perception. If your lordship may be inclined to, I'm going to persuade your lordship this is not a constitutional. تو بہت ہی نوبل آپ نے آرگومنٹ ویسے ہے. بہت زبردست بحث کی کہ ہمارے چیف جسٹس کی پاور لے رہے ہیں تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور آرٹیکل 9 افیکٹ ہو گیا. Yes, the deviation is that a procedure other than the rules of the ویسے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو اپنا وکیل نہیں کیا تھا. شکریہ. لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ آپ نے میری وکالت کر. I have to assist you the way the law in this country is developed. چلتے آگے نا. صدیقی صاحب، ایک چیف جسٹس آپ کے نہیں ہیں، اس قوم کے ہیں اور قوم کے نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. Yes. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو ایسے ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کو ایسے ہونا چاہیے. آپ نے چلو بتایا آئین کو بھی دیکھ لینا پہلے. آئین تو آئین کو دیکھے بغیر. آئین تو کہتے ہیں سپریم کورٹ کرے گا سب کچھ. سر this is what I am saying. تو آپ تو کہتے ہیں چیف جسٹس. No, I say. آپ ابھی تک یہ ڈفرنس نہیں کلیئر. No, I am. ابھی آپ الاؤ کریں گے پروسیڈ کرنے تو کرو. سب انفورسمنٹ آف رائٹس نہ بڑے ایک فور ہو گیا. کون سی انفورسمنٹ کرنا 9 کے بعد 10 میں کیا ہے 10 میں کون سا ہے؟ نو یہ تو no arrest person who is arrested shall be detained. اس سے کیا تعلق ہے اس بات سے ہماری؟ سر مجھے آپ پلیز. نہیں یہ نہیں آپ کہ میں صبح سے 1 سے 260 تک پڑھوں گا. نہیں سوری، یہ جو ہمارا ٹائم ہے نا اس پبلک منی، ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے میں جو مرضی آرگیو کروں، آپ اس کی ہمیں ریلیونس. سوری ایسے نہیں آرگیومنٹس ہوں گے. صاحب جب آپ مان گئے ہیں کہ یہ بہترین قانون ہے، چیف جسٹس کے اختیار جو کلی تھے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے، دیور ان کا استعمال صحیح نہیں ہوا. اب اس کے بیونڈ آپ جائیں، آپ صرف اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں تھا. وہ بتا دیجیے گا. میں نہیں مان رہا کہ یہ بہت اچھا قانون ہے. میں کیا یہ اس کا خیال بہت اچھا ہوگا. آپ چاہتے ہیں قانون آپ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے پاس کلی اختیار ہو. میں نہیں چاہتا. آپ نے دیا رولز کے اندر. نہیں آپ اس کو چھوڑ دیجیے گا نا. کیوں چھوڑ دوں سر؟ آپ نے رول کیا آپ کے نزدیک ایک شخص کے پاس انفیٹڈ، انبریڈلڈ، ان اکاؤنٹیبل، انٹریملڈ پاور ہونی چاہیے؟ بہت یہاں پہ the power has been given to the chief justice and to senior most judges. بہت اچھی بات ہے سر جو آپ کر رہے ہیں، بٹ کانسٹیٹیوشن چیف جسٹس صاحب کو بہت پاور دے رہا ہے. لیٹ اس ہیو اے لک ایٹ آرٹیکل 10. آرٹیکل 10 تو دیکھ لیجیے سر. ایک سیکنڈ ذرا اس کا فارمیٹ ٹھیک کر لیتے ہیں بحث کا. صرف ہمیں پہلا سوال ہم پوچھ رہے ہیں کہ 184 میں آنے سے پہلے فنڈامنٹل رائٹس واضح کر دیں کون سا وائلیٹ ہو. Your lordship held that when a law is made or election is taken which violates the constitutional scheme, it is a violation of fundamental right. تو اسکیم میں کون سی پروویژن بتائیں نا. سر میں آپ مجھے الاؤ کریں گے. اجازت بتائیے. The law, the constitution requires under the constitution, and I will read the relevant article to some breather by your lordships, that in the context of the trichotomy of powers,
the Parliament will make its own rules, the Executive will make its own rules, the Supreme Court will make its own rules for functioning, and those rules have a constitutional force, and they are of a higher pedestal than the ordinary law. This is it. This اب آپ نے ہم نے جو آپ سے شروع کیا تھا حقوق کی بات، اب وہ آپ نے ترک کر دی. آپ نے میں تو آپ جواب دوں. نہیں، جواب نہ دیجیے پلیز، آپ آرگیو کیجیے، ہم آپ کی آسانی پیدا کر رہے ہیں، بعد میں جواب دے دیجیے گا. کیونکہ آپ دیکھیے میں بھی وکیل رہ چکا ہوں، جب 6-7 سوال آتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے پہلے جواب دے دیا تو بالکل قانون صحیح ہے، مگر جب مائی لارڈ نے سوال دوبارہ پوچھا، اب آپ نے ٹھہر جائیے نا، جیسے وٹنس کہتا ہے نا اگین سیز، جس کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے. تو ہم آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سن لیجئے، آرگیو آپ کیجئے، آپ کا کیس ہے، مگر بتائیں بنیادی حقوق کون سا سلب ہو گیا یہ بتا دیں بس. اگر آپ یہ اگر کو اپلیکیبل کرنے کے لیے پہلے ہمیں بتا دیں کہ کون سے فنڈامنٹل رائٹ کو انفورس کرنا چاہتے ہیں جو انفرنج ہوئے ہیں، پہلے اس پہ آئیے تاکہ وائی ناٹ 199 یہی پاور ہائی کورٹ کے پاس ہے، وہاں کیوں نہیں گئے؟ سر میں آپ کو نوٹ I am asking your lordship to recognize my fundamental right given in Article 9, 10, 10A. سر میں نے پڑھا آپ کے سامنے. چلیں بس یہی آرگومنٹ ہے آپ کا. نہیں سر میں پڑھ رہا ہوں آگے. نہیں آپ بتا ہی نہیں رہے، کوئی پروپوزیشن ہی نہیں ڈیولپ کر رہے ہیں آپ. My proposition مجھے آپ my proposition is that the legislature is bound by the scheme of the Constitution, and the Constitution requires that جب ہم نے فیصلہ کیا آپ سے سوال نہیں کریں. The Constitution requires that the legislature will make its own rules. The Constitution requires petition. یہ آپ نے ابھی بات کی، میں نے نوٹ کر لیا. 3 different organs of the state ہیں. They will function independent of one another. One will not make encroachment on the other. اور یہاں تک پہنچنے میں ہم نے بنیادی باتیں تو پتہ ہے نا، آگے بڑھیے نا. It is my fundamental right to ensure and protect that this constitutional encroachment is not made by the Parliament. سمجھ گئے. اگلا پوائنٹ. And there are judgments on the issue which says that these are issues of fundamental violation of fundamental right, deviation from the Constitution, and if it affects a large community of people, then it is a question of public importance. اور ججمنٹ ہیں آپ نوٹ کر لیں. میں سر ججمنٹ پڑھنے میں چاہوں گا دس سو فنڈامنٹل کوسچن. یہ دیر آر نیومرس ججمنٹس. یہ اس بات کا تعین کرنا جی آپ کے پاس اختیار ہے، جیسے منصور شاہ صاحب نے ذکر کیا، یہ اختیار ایکسپریس ہوتا ہے. یا تو ہم ریفرینڈم کرا لیں جہاں ہر مارشل اور ڈکٹیٹر کو 98.6% ووٹ ہمیشہ ملتے ہیں. اچھا سن لیجیے نا ذرا پلیز، تسلی رکھ لیں. جی سر نہیں سن. یا ہمیں کیا پتا لوگوں کو کیا چاہیے، اس کی عکاسی ان کے نمائندے، الیکٹڈ نمائندے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو الیکٹ کریں ان کی مرضی ہے، وہ اس کی عکاسی کرتے ہیں. ہم یہاں تو کوئی پول اگر ہم ادھر کھڑ کر میں پوچھ لوں سب سے کاز ان فیور آف دس لا ہے، آپ کو کون حق دیتا ہے یہ کرنے کا؟ آپ کو یہ دیتا ہے کہ فنڈامنٹل انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں. آپ وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ نے بس 8 9 10 بس کوئی آرگیومنٹ ڈیولپ کیجیے. حضور ایسے نہیں ہوا آرگیومنٹ. یور لارڈشپ امتیاز صاحب ایک دفعہ پھر ایک چیز کلیئر کر دیں. اگر یہ قانون صرف چیف جسٹس کے اختیار کو ڈائلیوٹ کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے؟ آبجیکٹو اچھا ہے، پروسیجر انکانسٹیٹیوشنل ہے. ایک سیکنڈ، اس کا مطلب ہے اس سے آپ کے اور پبلک کے فنڈامنٹل رائٹس انفورس ہو رہے ہیں. سیکنڈلی، اگر رائٹ آف اپیل دیا جا رہا ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے، اس سے وائلیٹ نہیں ہو رہا ہے، اس سے انفورس ہو رہے. تو اب آئین کو مد نظر رکھیں گے کہ نہیں؟ سن تو لینا. اب آپ کا صرف کوشچن یہ رہ گیا ہے کہ جی یہ بہت اچھی چیزیں آپ ان الیکٹڈ ججز کر لیں، لیکن وہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی تھی. بھلے آپ ریفیوز بھی کریں وہ پھر بھی بے بس ہے. چلے ہم آپ کی یہ بھی بات بے بس نہیں ہے. ایک سیکنڈ اب آپ بتا دیجئے کانسٹیٹیوشن میں ایگزیکٹلی 191 پڑھ لیجئے گا. اس کا مطلب ہے نو فنڈامنٹل رائٹ. مجھے ابھی تک آپ نے نہ آرٹیکلز
दिए हैं, ना मुझे सबमिशन करने दिए। बताइए 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 प्लीज बताइए। This is the article 4, 9, 10, 10A। फंडामेंटल राइट जो है उसको हम इन्फोर्स करना चाहते हैं। सर वो पढ़िए प्लीज। सर मैंने आपको कहा है कि when due process is not followed in making a legislation by the parliament, forget about the objective. And if I am able to demonstrate to your lordships that a constitutional deviation has taken place, then the question of fundamental right violation occurs. Whether it occurs in rem or in personam is the next question. अब हमें समझ आई आपकी बात। वो ये है कि कानून का ऑब्जेक्टिव तो शायद आम आदमी के लिए अच्छा है, लेकिन प्रोसीजर जो अडॉप्ट हुआ है ये हमें बनाना चाहिए था, पार्लियामेंट ने क्यों बना दिया, ये सवाल है। अब ऑब्जेक्ट is not access to justice fundamental right now recognized as such. Yes, it is. Is not independence of judiciary an integral aspect of access to justice? Indeed, it is. Therefore, is not independence of judiciary itself a fundamental right? It is. Is not independence of judiciary a salient feature of the Constitution? It is. Held by full court. Do you think every time the full court sits, that allows the Supreme Court, sitting as full court, to reset in the entire constitutional scheme? It would be unfortunate unless it is done with valid बात ही reasons. नहीं सुन रहे, सवाल ही नहीं सुन रहे, आप जवाब का फिर वही कर रहे हैं। In a system based on the common law UK tradition, is it just the black and white language of the Constitution that is constitutional law, or is that embedded in constitutional law as developed by the case law? In relation to the US Constitution, it is said that 9/10 of US constitutional law is not written in the US Constitution. As sitting as a full court, each time a full court is constituted, is that like a tabula rasa, a blank slate, that we can write on it whatever we want and disregard settled law, fundamental rights? Is this within the power even of a full court? If we are to do that as a full court, disregarding previous precedents, then surely we have to have some weighty reasons to declare, for example, today that independence of judiciary is not a salient feature of the Constitution. That independence of judiciary is not a fundamental right. If it is not a fundamental right, out goes access to justice. It's not a question of, speaking for myself, but putting it as a question to you, of whether it is the Chief Justice or the 3-member committee. Who is Parliament to say it's a 3-member committee? Why shouldn't it be a 5-member committee? Why shouldn't it be a 7-member committee? If the answer is that the Supreme Court means the Chief Justice and all the courts, then Parliament should have made a law saying this committee shall constitute of the Chief Justice and all the judges of the Supreme Court. That is, they are the ones who will decide whatever is written in Section 2 and whatever is written in Section 3. Can Parliament pick and choose? Can Parliament say no, judges is okay with us? 5 judges is too much. 1 judge is too little. These are aspects that go to the independence of the judiciary. Today Parliament says not less than 5 judges to hear interpretation. Section Section 4. Tomorrow Parliament says ये एक law बना देती है जी. I don't know. Family matters are to be heard by bench of less than 7 judges. Is that part of access to justice? Is that part of independence of judiciary? It is. Fundamental rights. अभी आप देखें अमेरिका में कितना वो बना हुआ है, वो जो है आपका राइट ऑफ अबॉर्शन, वो कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? लिखा है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं लिखा था। वो राइट दे दिया, पेनम्बरा में आ गया ना। उसके बाद उन्होंने कहा वो ओरिजिनलिज्म पे लोग जा रहे हैं कि जी बस आप देखिए उसके अल्फाज में लिखा है तो लिखा है, वरना नहीं लिखा, और वो भी जो 200 साल पहले की इंटरप्रिटेशन है। Is this the state of the law in Pakistan? It is not. Is this the state of the law in terms of even full court judgments? But as a full court, as the Supreme Court, as the defenders of the Constitution, the
question is, are we to allow any erosion of independence of judiciary, access to justice, and would that not be the grossest violation of fundamental rights? My lord, with respect, اگر دیکھیں صدیقی صاحب مجھے ابھی تک آپ کے خوبصورت دلائل سے میں مفید نہیں ہو پا رہا ہوں. آپ ذرا اپنے دلائل اپنی مرضی سے کر لیں. آپ سوال نوٹ کر لیجئے. آپ ہر چیز پہ کمنٹ آپ اپنا دلائل تو دینا چاہتے. پھر آپ کل آپ کہیں گے کہ میرے دلائل ہی نہیں سنے جا کر کے. آپ چلیں تھوڑا پڑھا لیں آگے بات کو. With great respect to my brother, independence judiciary is not just the external aspect. The most important is internal independence and institutional independence. اب آپ نے concede کر لیا کہ this is a law which actually secures the internal and institutional independence. So, اچھا لا ہے. انٹرنل اور انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک چیف جسٹس کے پاس اختیار ہو اور وہ اختیار استعمال ہو سکے ٹو اچیو سرٹن آؤٹ کمز ان کیسز اینڈ بائی کانسٹیٹیوٹنگ بینچز, دیٹ از اے کمپلیٹ ایروژن آف انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. And this is an aspect which this court has never taken into consideration. So that is, dunya bhar mein, this is the most important aspect of independence of judiciary. آپ کو پتہ ہے باقی ملکوں میں کیا ہوتا ہے؟ جوڈیشل کیلنڈر سٹارٹ ہونے سے پہلے فل کورٹ بیٹھتا ہے اور وہ بیلٹ سے بینچز بنتے ہیں. چیف جسٹس نہیں بناتا. اور باہر اگر آپ یہ بات کریں کہ چیف جسٹس بینچ بناتا ہے تو وہ شاید اس بات کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. یا بیلٹ ہوتا ہے یا ریفل. کنٹریز لائک نیپال, اسٹارٹ آف دا کیلنڈر ایئر پہلے بیلٹ ہوتا ہے کہ بینچز کیسے ہوں گی. چیف جسٹس کا کوئی اختیار نہیں کہ کیس آج آیا ہے اور کل میں اپنی مرضی کا ایک بینچ بنا دوں اس کیس کو سننے کا, جس کو مرضی میں بٹھا دوں. یہ چیزیں تو یہ سارا قانون جو ہے یہ واضح کر رہے ہیں ان چیزوں کو. انڈیپینڈنس کو تو بہتر کر رہا ہے, اسٹرانگ کر رہا ہے. آپ نے رولز بنائے ہیں, اس رولز کی بات کی جا رہی ہے. آپ کی ججمنٹ اپنی ہے. جواب دے رہے ہیں, آپ دلائل نہیں دینا چاہتے ہیں, آپ جواب نہ دیں, دلائل دے دیں. آپ اس طرح کیجئے کہ آپ اپنے دلائل ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں آپ اپنے دلائل مکمل کر لیں. آرٹیکل 191 میں لفظ لاء لکھا ہے, whereas for example in relation to the review jurisdiction اس میں ایکٹ آف پارلیمنٹ لکھا ہے. It seems to me that even now if you go literal text of the constitution, that there is presumably a difference between the two, and law is in a common law tradition like Pakistan is well understood to mean statute law and judgment or case law. Yes. Now Article 199 sets apparently a hierarchy. First is constitution, fundamental right, independence of judiciary. Next is law. Now if law means, is the question to you, if law means statute law and case law, the two are then co-equal because both are incorporated in law. So the question that strikes me is that this whole principle, rule, whatever you want to call it, that the Chief Justice is the master of the roster, in fact is not in Order 11. It is given in judgments of the Supreme Court, in law. So the question therefore is, can Parliament, which is operating at the same level, law co-equal, can Parliament make, in the context of Article 191, and this goes to Section 8 of this particular law, can it make a law overriding in relation to the practice and procedure of the court, judge-made law, which is at the same pedestal? Can they do that? No, they cannot. Seems to me that even if we literally look at Article 191, perhaps it is unconstitutional. جیسا پھر اگر آپ کو کوئی دلائل نہیں دینا ہے, اور نہیں سن لیجیے نا, آپ تو ہر کے جواب ہی دے رہے ہیں, تو آپ اپنی پٹیشن تو آرگیو نہیں کر رہے ہیں, مجھے نہیں لگ رہا ہے. آپ کوئی دلائل, آپ دلائل دے کے ختم کر رہے ہیں, پھر آپ سے سوال پوچھ لیں گے آخر میں,
ہمارے ذہنوں میں ہوں گے، ٹھیک ہے، یا ہم اپنے ججمنٹس میں لکھ دیں گے، May I ہر proceed? جج اپنی رائے لکھ دے گا May I اپنی مرضی سے. آپ پلیز اپنے دلائل دیجیے. May I proceed on? جی پلیز. Sirf, I'll only make one observation. It is settled law by law that the Parliament has the power to make our judgments ineffective. And this is a precedent jo ki is embedded in our constitution. If they are lawfully empowered, if the Parliament is lawfully empowered, not otherwise. پھر آپ بحث کرنے لگے. But surely that آپ سن تو لیجیے نا بات کو، پھر آپ نوٹ کر لیں بھائی، آپ آرگیومنٹس ہوتے ہیں، Sir, may I آپ proceed? جج نہیں May I ہیں، آپ proceed? ہر چیز کا میں سے جواب دے رہے May ہیں. I proceed? پلیز ڈو سو. آپ کو اس کے ایک ذرا supplementary آپ چلیں شروع کیجیے، بسم اللہ کیجیے. My learned brother asked you, surely that rule that Parliament can override judgments of the Supreme Court does not apply to a judgment which is interpreting constitutional setting or interpreting the constitution or setting or establishing constitutional law. That only either can be done by constitutional amendment or if the court itself revisits that view. I thought that was also settled law. Yes. صدیقی صاحب ذرا صدیقی صاحب ایک کوشچن ہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ 3 ممبرز اگر بیٹھ کے بینچز بنائیں گے ایز پر دس لا تو یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر کے خلاف ہے. تو کیا ہم 17 ججز بیٹھ کر جب رول بنائیں گے ہم کوئی ایسا رول بنا سکتے ہیں جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو لے کے ایک شخص کے حوالے کر دیں، یا ایسا رول بنائیں جو کانسٹیٹیوشن کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ سر کر تو سکتے ہیں آپ نے، اگر ایک بندے کو انلمیٹڈ پاورز ہیں. نہیں، جسٹ ون میں ریکویسٹ مائی بردرس، ان کو بحث تو کرنے دیجیے، ہم سب سوال بعد میں کر لیں گے. آپ پلیز اپنے حساب سے اپنے آرگو کیجیے. Mr. Siddiqui, if I may just add, it is not a question of یہ law غلط ہے یا یہ law برا ہے یا اچھا ہے. The fundamental question here is of competence. Yes. Who is competent to make whatever it may be called the rules of the law if یہ تو آپ نے somebody آرگیو is نہیں not کیا ابھی تک. competent? سر میں یہ تو کہہ رہا ہوں، آپ ہمیں روکیں، آپ کہیں مجھے آرگیومنٹ سن سر لیجیے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کمپیٹنس نہیں ہے آپ پارلیمنٹ. بتائیں نا، ہمیں شک دیں قائرین کی. ڈائریکٹ اسی پہ آ جائیں میرے خیال میں. اسی پہ آ جائے، یہی سوال ہے. دیکھیے میں آپ دیکھیں، آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، وکیل ہیں، یقیناً ہم لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہیں، ٹھیک ہے. مجھے آپ ذرا سن لیجیے نا 2 منٹ. جی وہ ہم اپنے، اگر ہم ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کریں گے الگ الگ رائے لکھ دیں گے، ٹھیک ہے. میرے حساب سے مناسب نہیں ہے کہ ہم سوال کے طور پہ اپنی رائے آپ کو دیں اور پھر کوئی ہم دوسرا جواب دیں. ہم صرف سوال پوچھ رہیں گے آپ سے، آخر میں آپ اپنے دلائل دے دیجیے، ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. ہمیں پسند نہیں آئے تو پھر ہم سوال، اتنے پسند آئے شاید سوال ہی نہ پوچھیں، نہیں پسند آئے 2-4 سوال پوچھ لیں گے. اب آپ بسم اللہ کیجیے. جی Lord, the concept of trichotomy of power is a concept well known to your lordships. The constitution, what are those provisions which relate to the trichotomy of power, and let us have a look at them. With reference to the Supreme Court, have a look at Article 176, my lord. جی Article 176. جی پڑھیے. My lord, Article 176 says, the Supreme Court shall consist of a Chief Justice, to be known as the Chief Justice of Pakistan, and so many other judges as may be determined by Act of Majlis Shura, Parliament, or until so determined as may be fixed by the President. What this article says is that one of the first steps in the appointment of the Chief Justice is the centrifugal force, is the linchpin, and once he is appointed and the rest of these members are not appointed, the Supreme Court will be there. And then the judges will be appointed. پلیز چلیے نا، ڈونٹ اسٹیٹ دی obvious, it's written there. دیکھیے this is آپ really, no sorry to say,
आपको पता है अवाम कितनी पैसे खर्च कर रही है? सर हमने मैं ये आप ऐसी बातें तो ना करें हजूर। सर आप मुझे आर्ग्यू, तो आप एक तरफ कहते हैं आर्ग्यू करें, दूसरी तरफ आप मुझे आप कह रहे हैं ये आपने पढ़ लिया। I am interpreting, I am just giving your interpretation of the obvious. Supreme Court comprises of Chief Justice and judges of the Supreme Court. Obvious. No, it is not. It's not. It is not. But I am giving you, your lordship, a circumstance that let us assume, to understand the dynamic of Article 176, that assume there is a Chief Justice and there is no other judge. The question is, will the Supreme Court come into existence? The answer is yes. I will not answer your question. We are not here. I am not here in a theoretical realm. Please don't. No, now this is not fair. We are not here in a theoretical realm to discuss what may or may not happen. We are faced with a particular law. You challenge that law. Argue that case. Let us proceed further. Let us go to Article 87. Article 87 relates to the Parliament and the Senate. Each house shall have a separate secretariat. It is provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the creation of posts common to both the houses. Sub-Article 2. Majlis Shura Parliament may by law regulate the recruitment and condition of service of persons appointed to the secretarial staff of either house. Until provision is made by Majlis Shura under clause 2, the Speaker, or as the case may be, the Chairman may with the approval of the President make rules regulating the recruitment and conditions of service of person appointed to the secretarial staff of the National Assembly or Senate. So this is the rule making power. Let's go to Article 67. I will not allow it, and I might even start imposing costs. Let's go here, let's go there. What's the relevance of Article 187? Don't do this. Sorry, please don't do this. Please don't do this. It shows that the Parliament as a separate organ of the state, profound, as the power to make rules for its internal working. And this is the theme which is contained in Article 67. No. ये रूल्स सिर्फ बनाएंगे किसके लिए? सेक्रेटेरिएट हमने तो नहीं बनाए लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए और उसके लिए तीन चीजें लिखी हुई हैं सर. सर मैं आपको शो ये करना चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट का अलग सेट ऑफ रूल्स है, एग्जीक्यूटिव का अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है, और ये रूल्स जो हैं आप सुप्रीम कोर्ट वाले पे आ जाइए ना. हम पार्लियामेंट के रूल्स जब वो चैलेंज करेंगे ना आप कि उन्होंने गलत बनाए वो देख लेंगे. अभी आप सुप्रीम कोर्ट पे आ जाइए. सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं आर्टिकल 191, उसकी तशरीह कर दें, खत्म. Subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Now, the law is a word which is different from the act of the Parliament. It may... Law is different from act of Parliament? Yes, it is. Law is this is something I've never heard before. Yes, sir. Allow me to assist you. Law encompasses a lot of other things than the act of the Parliament. Law includes within itself usage having the force of law. Refer to Article 8. In the same sentence, the Parliament Ain has used Constitution, law, and rules. And please, I'm not going to expect this kind of argument for the Supreme Court. Sorry, this is not on. I'm giving your lordship extraordinarily good argument. If your lordship is inclined to ridicule me like that, I will not. I will withdraw from the case. I don't allow this. Please, that's your choice. Your lordship has constantly thwarted my arguments again and again. Have a patience to hear my arguments. ये बताइए जो बेचारे लोग जेल में पड़े हुए हैं ना, छोड़ेंगे नहीं हम. मैं बचा रहा हूँ, मैं से हूँ. हाँ नहीं, मैं भी नीचे से कौन फैसला करेगा? एक चीज होती है अमेरिकन आइन में वो लोग करते हैं फिलिबस्टरिंग कि जी चलते रहो. अगर आप समझ रहे हैं कि इस तरह से मैं ऐसा कर ही नहीं रहा. अभी आपने मुझे
आप हम सुनते हैं, मगर आप हमारी बात को सुनना पसंद नहीं फरमाते हैं। सर, तो मैं ये आपकी बात आधे घंटे से सुन रहा हूँ। चलें। If I've got you correctly, if I've got you correctly, you're saying that law is not only the act of the parliament, because there are rules of 1980. If there were no rules, fine, they could have enacted that law. Because they have the rules of 1980, so that's why they were not empowered to pass any law which was contrary to it. I would not go to that extent. Assume there are no rules. The question is whether the parliament can frame this law or not is a question which probably is not free from doubt. I would still say the parliament can't do it. Rules are imperative. If your lordship would look at Article 8, if your lordship would look at Article 8. इम्तियाज साहब, Sir. ये सिंपल हो गया है. आप ये कह रहे हैं कि इस आर्टिकल में एक्सप्रेशन लॉ जो इस्तेमाल हुआ है, this excludes an enactment of the parliament. No, my lord, I am not saying this at all. I say law has a larger composition than the act of the parliament. So we are, at this moment, we are only concerned with an act of the parliament. Your lordship has asked me a question, what is the scope of the word law? Yes, And I am trying to assist your lordships. In this case, is it's this not the law or relevant not? because the law has already come. My lord, Question, आपने सिर्फ I am saying that this law, सब to अपनी us, आसान- your lordship's assumption is that since the word law has been used in Article 191, therefore the Parliament can make this law. I am trying to show to your lordship it is not the case. I'll take you back to my original question, Please, Lordship. where under a constitutional power, this court has framed rules. Do they stand on a higher footing than ordinary legislation? Yes, my lord, there are judgments to that effect rendered by your lordships. Can I ask a question as well? When the Constitution makes a distinction in different articles using the Act of Parliament and using the word law, so how do you see that distinction? So, for example, in 191, they could have said subject to the Constitution and Act of Parliament, but instead of saying that, they've used the word subject to the Constitution and the law. There are other provisions of the Constitution which don't use the word law, but use the word Act of Parliament. So there is a clear difference between an Act of Parliament and the word law. So what do you understand by the word law? Because this provision of making rules is subject to the Constitution and the law. Adding that, The framers of the Constitution were conscious of the distinction between an act of the Parliament and the law. While they envisaged that law includes judge-made law and other variations of the law, Act of Parliament was specifically used in a particular sense. And they can't be used interchangeably. and whether this enactment, Act of Parliament, cannot be considered as law. My Is it lord, not a law? in ordinary parlance, there may be impression. No, I'm talking specifically about But this. within Whether this the is law. context of Article 199, This is not law. it is the constitution and law. It would mean law in a broader context. And what are those? Laws which are protected under Article 270AA. Usage or customary practice having the force of law in terms of Article 8, and judge-made law, the judicial precedents which your lordships have given time to time to the people of Pakistan to show to them what law is. I got your point. You say that every usage, custom can be considered as law, but cannot be considered as act of the parliament. Yes. Whereas act of the can be considered as act of the parliament as well as law. Yes. So then it is not a law. I am saying the context in which the word law has been used in the phraseology of Article 191 manifests that this is not an ordinary act of parliament. It means the law which has been rendered from time to time in the form of judgments of the Superior Court. अब आप इम्तियाज साहब, Do you think or are you arguing that it is the exclusive power of this court under Article 191
to make rules. Absolutely. And those rules, once that power has been exercised, whether by specifically making rules or through law, that is judge-made law, ordinary legislation cannot override that, because there is no legislative competence to do that in terms of item 51. That is precisely my argument. I will go a step further. Before you do that, that's very interesting. I was just recalling the equivalent provision in the Indian Constitution is Article 145, relating to the rules of the Supreme Court. Now, this has very interesting language. It is subject to the provisions of any law made by Parliament. Yes. The Supreme Court may, from time to time, with the approval of the President, make rules, etc. So here, in relation to law, they are clarifying it is statute law or made by Parliament. Whereas in our case, it is just law. So the rules, the law includes any decision of the court which sets out the practice and procedure of the court. And to that extent, statute law cannot override it, cannot supplant it, cannot whittle it down, until the court itself revisits that law on the judicial side. It cannot even be done by the full court sitting on the administrative side. Can't be. Go back, because there is a certain equivalence between what the court can do on the administrative side to make its rules, and what Parliament can do maybe in terms of statute law. But it seems to be that use of, speaking for myself, the use of the word law includes case law or judge-made law. Even the full court on the administrative side cannot overrule that. So this rule, which is supposedly overruled by sections 2 and 3, master of the roster, that is judge-made law. And therefore, even the full court sitting on the administrative side can't do it unless the court revisits that principle on the judicial side. Imtiaz Sahab, how will we read into this provision 191? It's a constitutional provision. We'll have to read into it that the law only means judgment law. फिर अगर आपका आर्ग्यूमेंट ले लिया जाए तो इस लॉ एक्सप्रेशन से enactment is excluded, but even a usage or a custom override a rule made by all of us. My Lord, my submission is as follows. Allow me just follow your Lordship's conclusion. My Lord, the Constitution as I read it, and I make submission with respect to your Lordships, the Supreme Court of Pakistan has held that notwithstanding the rules and the rules which are framed under the constitutional scheme, they are on a higher pedestal than ordinary law. Even conventions which have been judicially recognized by the superior courts are constitution by themselves, and the parliament cannot encroach upon them. This is next point. इम्तियाज साहब पहले इस फंडामेंटल उसको क्लियर कर दें. Do we have to read into the expression law that it is only confined to the judgments of this court and the precedent? Your Lordship will appreciate the contours of the word law, which has been used with reference to the Constitution in terms of Article 181 and the scope of that word. And if your Lordships come to the conclusion that this includes the case law rendered by the superior courts have said that even conventions, if they are proven before the court in the constitutional domain, they are the constitution themselves and violation cannot take place. ये जो लॉ है आपके ख्याल में 191 में नहीं आता, ये किस कैटेगरी का लॉ है? ये कैटेगरी सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये आते ही नहीं है. In which category you will fall this law, because This is Act of the Parliament. 191. The definition of law is something else which you are trying to. This is an act of the Parliament. It comes out of the
name of the word law, and there are other sources How of it law. is out of the word scheme of law? What is your argument on this point? My argument is that to isolate the word law with reference to Act of Parliament alone. What about Article 140 and 141, where is also the word law has been Yes, used? what I'm saying this is that Article 141 and 142 Article of the Constitution in which the laws are made by the Parliament. But And Lord, under Article 141, the law is mentioned. If it is not the law, then what is the category of this But law? Lord, Because Article we are going one- to develop a new jurisprudence No, my lord. in this case. Article- The third category of law. Article 141 has to be read with the fourth schedule, and it cannot be read in isolation. What it means is that these are the laws which will be enacted through Act of Parliament. No. If you will read Article 142, if you will read Article 142, صدیقی the صاحب Majlis Shura, صدیقی صاحب اگر کمپٹنس کی بات ہے نا، کمپٹنس کی اگر بات جو بار بار سوال ہو رہا ہے تو انٹری 55 اور 59 کو پڑھ لیں، اس میں تو پاور ہے نا کہ پاورز لا آ سکتا ہے. سر لا انلارجمنٹ کے لیے فار آگے ایگزامپل پڑھے نا سپلیمنٹری پاورز بھی دے سکتا ہے. سر یہ سپلیمنٹل پاور نہیں ہے، یہ بحث آپ یہ کر سکتے ہیں. انٹرنل ورکنگ کو انٹرفیئر کیا جا رہا ہو ہے. گیا تو آپ یہ بحث کریں نا کہ یہ سپلیمنٹل پاورز کے اندر ہے یا نہیں ہے، یا انسلری پاورز کے اندر ہے کہ نہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں لا ہی نہیں بنا. سر میں بتاتا رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ لا یہ ہو کہ آپ کو فار ایگزامپل الیکشن ایکٹ کے تحت ڈائریکٹ اپیل دی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں یا سروس میٹرز میں دی جا رہی ہے تو وہ انلارجمنٹ آف جورسڈکشن ہوتی ہے، لیکن آپ کی انٹرنل ورکنگ کے اندر لا فریم نہیں ہو سکتا. دیکھیں ایک سیکنڈ، بڑا سمپل سا سوال ہے، اگر ہم فوکس کر لیں تو بڑی جلدی معاملہ حل ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ لا انویزج کیا 191 نے، تو قانون آئین ریڈنڈنٹ نہیں ہوتا، کچھ چیز قانون ایسا ہو سکتا ہے. اسی آئین کے اندر لکھا ہے کہ 55 میں سپلیمنٹل پاورز دے سکتا ہے، 59 میں لکھا ہے اور انسلری میٹرز بھی دیکھ سکتا ہے. اب آپ نے صرف ہمیں یہ بتانا ہے کہ کیا پارلیمنٹ ایسا کوئی قانون بنا سکتی ہے 55 59 اور بھی شاید ایک آدھ پروویژن انٹری کے تحت جو ریگولیٹ کر لے افیئرز آف دی سپریم کورٹ. سر کیونکہ 191 انویزج کرتا ہے کہ ایسا قانون ہو سکتا ہے. تو سن لیجئے، تو وہ قانون ریڈنڈنٹ تو لفظ نہیں ہو سکتا نا 191 میں. ایک قانون ایسا ہو سکتا ہے کوئی جو ریگولیٹ کرے پروسیجر کو، اس کی پاور 55 اور 59 میں دی ہوئی ہے. آپ کا یہ بحث ہو سکتی ہے کہ سر اس میں وہ پاور نہیں نکلتی فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل لیجسلیچر کی، وہ آپ بتا دیں ہمیں بس سیدھا. سر دس item 55 first makes a prohibition. وہ ہم نے پڑھ لیا. میں آخری سر لائن کی بات آپ نے پڑھ لی ہے، میں بھی ساری زندگی I've been rubbing shoulders with lordship. This creates an impediment on the word jurisdiction and power. اس کے اوپر تو فل سٹاپ ہے. اس کو پورا پڑھیے نا ملا سر بٹس اینڈ پیسز سر میں دوبارہ پڑھوں گا تو وہ کہیں گے کہ دوبارہ پڑھ رہے ہیں آپ. نہیں، اس میں آگے جا Jurisdiction and power of all courts except the Supreme Court. تو jurisdiction and power پہ نہیں آپ لاء بنا سکتے. آگے چلیں. With respect to any matter in the list and to such extent as is expressly authorized by the Constitution, the enlargement of jurisdiction of the Supreme یہ Court. بنا سکتے ہیں نا. Enlargement ہو سکتی ہے. آگے انلارجمنٹ کے لیے بھی دیر ہیز ٹو بی اے اسپیسیفک، یہ جو لینگویج یوزڈ ہے اسپیسیفک آتھرائزیشن. Yes. Now where is the specific authorization? آگے پڑھیں، اگر آپ سے آگے پڑھیں انلارجمنٹ And the conferring thereon of supplemental powers. سپلیمنٹل پاورز پارلیمنٹ لگا سکتا ہے، دے سکتا ہے سپریم کورٹ کو. سپلیمنٹل پاورز یہ ہے کہ آپ کو وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ فائنینس سے یہ پیسہ وڈرا کر سکتے ہیں، یا آپ یہ لیٹیگنٹ کو کوئی اپیل آئی ہے تو اس پہ یہ ٹکٹ لگا کے پیسہ سپریم کورٹ میں ڈپازٹ ہو سکے. یہ سپلیمنٹل پاورز ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیف جسٹس صاحب اکیلے فیصلہ نہیں کریں گے، ہم نہیں مانتے اس بات کو. پاور دے رہے ہیں کہ چار اور وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ ریگولیٹ کر رہے ہیں پاور آف دی چیف جسٹس امتیاز صاحب ریلیٹنگ ٹو امتیاز
دیر کے لیے الگ بھی کر دیں تو وہ اینڈ ہے، وہ اور نہیں ہے. یہ کہہ یہ رہا ہے یہ آرٹیکل 191 اگر آپ آرٹیکل 191 کو along with article 141 اور 142 اور item I'm just asking article 191 جو مین ایشو ہے article 191 کا آ رہا ہے نا کہ وہ لا یہ وہ نہیں ہے یہ کوئی اور لا ہے بٹ subject to constitution and law whenever this loves used subject to what is the interpretation of subject to سر سبجیکٹ ٹو کا مطلب ہے کہ جو لا میں ہے وہ رہے گا اس کے علاوہ آپ نے کوئی چیز بنانی ہے تو آپ نے رول اور بھی آپ بنا سکتے ہیں. کہہ یہ رہا ہے کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے علاوہ ان آکوپائڈ ڈومین ہے تو پھر آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں کوئی فریمنگ آف لا اور وہ یہ ہے کہ آپ کی بات کا جواب ہے نا سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن. چلیں کانسٹیٹیوشن میں تو امینڈمنٹ نہیں ہوئی اینڈ لا تو جو لا انہوں نے بنایا ہے وٹ ایور اٹ میں بھی جو آپ انڈر چیلنج ہے اس لا کے مطابق آرٹیکل 191 میں وہ لا بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے؟ سر وہ انلارجمنٹ آف جورسڈکشن کے ریفرنس سے بن سکتا ہے. انلارجمنٹ آف جورسڈکشن بن سکتا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے چیف ایکٹ کے تحت انہوں نے رائٹ آف اپیل دے دیا آپ کو جو نہیں تھی ریویو کو اسٹرانگ کر دیا کمیٹی بنا دی تو اب اس میں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کدھر ہے؟ یہ ہے بنیادی چیز آرٹیکل 184(3) میں جو آپ سے پوچھ رہے ہیں نا. دس از ناٹ اے وائریز انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن دیٹ کین بی چیلنج ان دی ہائی کورٹ ویئر اف یو کین چیلنج دی وائریز آف دی لا بٹ ہیئر اٹ از آرٹیکل 184(3) دس از دی انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ. رائٹ آف اپیل از اگینسٹ دی فنڈامنٹل رائٹ دین اوکے. امتیاز صاحب ایک اور چیز کو غالباً کنفیوز کر رہے ہیں. دیر از اے ڈفرنس بٹوین اختیار آف دا چیف جسٹس and the jurisdiction and power of the Supreme Court. اس پورے لا نے سپریم کورٹ کے کسی اختیار کو نہیں چھیڑا. It's only the Chief Justice and the Chief Justice is Supreme Court. سر اس لا نے آرٹیکل رول 9 کو اوبلیٹریٹ کر دیا ہے اور آپ نے انڈیویجول لیول پہ ججمنٹ دی ہے جہاں پہ رول. ایک سیکنڈ امتیاز صاحب سر آپ مجھے ایک سیکنڈ نہ کیجیے مجھے سننے میری بات. صرف چیف جسٹس کا اختیار ڈائلیوٹ ہوا ہے نا. سر آپ نے چیف جسٹس صاحب نے خود اپنی ججمنٹ میں کہا ہے کہ رول 9 جو ہے اس کے تحت ریکانسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتی جب تک چیف جسٹس نے کانسٹیٹیوٹ کر دی ہیں اور یہ ججمنٹ آنے کے بعد یہ فیلڈ ان آکوپائڈ نہیں رہی. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو سیپریٹ کیا جا سکتا ہے فرام دی ادر ججز؟ نو. تو پھر کیسے رول میں سپریم کورٹ کو علیحدہ کر کے اختیار دیا گیا؟ سر آپ نے سرنڈر کیا ہے اختیار دینا ہے کلیکٹیو. آپ نے مختار بنایا چیف جسٹس کو کہ ہم چیف جسٹس کی اس بات کو ہم آپریٹ کرتے ہیں. کیا ہم نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا؟ سر آپ نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا ہے 180 میں آپ فالو کرتے رہے ہیں جو ججمنٹ آپ نے ججمنٹ دی ہے کہ چیف جسٹس صاحب بینچ کانسٹیٹیوٹ ججمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو ججمنٹس آئی تھی وہ اس ایکٹ سے پہلے تھی اور وہ دیٹ واز بیسڈ اپون دی رولز. اب ایکٹ زیادہ بڑا ہے یا بڑے؟ سر آپ ججمنٹ تو پڑھ لیں. آپ نے کہا ہے کہ یہ رولز جو ہیں یہ ہائر پیڈسٹل پہ ہیں پر وہ یہ آپ کی ججمنٹ ہے. صاحب آپ فل کورٹ کے سامنے بحث کر رہے ہیں. ججمنٹ کتنے ممبرس کی ہے سر؟ ججمنٹ کتنے ممبرس کی ہے؟ 10 ممبرس. ہم کتنے ہیں؟ 14. اچھا امتیاز صاحب اوور رول کرنا پڑے گا سر ریزنز دے کے. امتیاز صاحب نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے بٹ ریزن. امتیاز صاحب ٹھیک ہے not that easy. امتیاز صاحب I wish things were as easy as your lordship has put it. It is not. Sir, الشمریز کیس کے بعد پارلیمنٹ نے ایک امینڈمنٹ کی ایک اسٹیٹیوٹ میں الشمریز کیس کا ایفیکٹ ختم ہو گیا نا. ججمنٹ کو نہیں ہاتھ رہا وہ ہو اس کا that law finished to an end and that is the authority of the parliament. سر آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں وہ بات قانون کی ہے سر. allow me to assist your lordship. You see, if this court interprets the law in a certain way, a law, an ordinary law, and the parliament changes that law, nobody has stopped them from doing that. With retrospective. Yes. The distinction here is that here
the rules which have been framed in 1980 in exercise of powers under 191, Article 191 of the Constitution, they are not interpreting any ordinary law which can be changed by ordinary legislation. This is what my submission is, the same issue. That is the... This power has been exercised under the Constitution, and it says so specifically in exercise of powers under Article 191 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Supreme Court makes the following rules. So it's not that there is one ordinary legislation which is interpreted by the Supreme Court and the Parliament says, well, we want to change the law, they can change the law. Because they had made the law, they can change it. Likewise, if the Supreme Court has made the rules and the Supreme Court decides to change them, so be it. That's the precise submission I'm trying to make. With the doctrine of separation of and trichotomy of powers. It's as simple as that. My Lord, an event arose when my Lord the Chief Justice the benches were reshuffled. And a judgment... argue kariye apna case. And aap apna case argue kariye. My case has been... allow me to give your Lordship a judgment on the issue. Ab kitna waqt aur lenge? बस 15 मिनट और दे दूंगा अगर क्वेश्चंस ना हो Lord, this is PLD 1998 Supreme Court 161 Malik Asad case. PLD? Malik Asad Federation of Pakistan. This is page? This is PLD 1998 Supreme Court 161. Okay, Asad Ali. Or the question was with reference to the entitlement of the senior most person to be the Chief Justice of Pakistan. And the question was there a convention? And if there was a convention, did it have some binding force? This was the question. The Supreme Court, I take your Lordship on page 314, paragraph 95. We are inclined to agree with the conclusion that a constitutional convention once established has the same binding effect as a constitution. I don't want to read the rest of the paragraph. Your Lordship has already said. So, So now I have a question. Yes. Are you saying that the senior most judge of the High Court must be made, because there's a convention, the Chief Justice upon the don't interrupt till I finish the question. Upon retirement of the Chief Justice, have I understood you correctly? No, my Lord. Your Lordship is not. Then your Lordship will have to read the judgment. That judgment says that the senior most judge of the Supreme Court has to be appointed as Chief Justice because there is a convention and there is a past practice. And elaborate arguments have been given. And it is... Convention in the High Court generally is to make senior most Chief Justice. Well, so it becomes constitution. This judgment doesn't talk about the High Court. It talks about the बात हो रही ना असूल की बात हो रही ना असूल वो है जो मेरे लिए जो जजमेंट में है आप खुद आप बता देंगे जो असूल उसके मुताबिक आगे बताएं जी सर आगे बढ़िए Similarly, your Lordship held that these rules of the Supreme Court are on a higher pedestal than the ordinary law. And what's the judgment here, my Lord? 2010, my Lord. Why the rules are at higher pedestal? Why? Because these rules they have been made by a constitutional body and subject to law. This is part of subject to law की बात citation तो दे देना 2010 कौन सी 2010 चल मैं भी दे रहा हूँ इम्तियाज साहब
سر دے دیں میں پڑھ لیتا ہوں آپ بتا دیں. This is a constitutional body, and the Parliament Majlis Shura, that is not, 2010 which has the exclusive power to make laws. ریڈی 2010 SC 483 ونٹر کا لگتی ہے. اس ججمنٹ میں آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں؟ سر اس ججمنٹ میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے رولز جو ہیں کہاں کس پیج پہ کس شک کے پیراگراف میں؟ دی ریلیونٹ پیج از پیج 535 535 and it goes on to page نہیں ہمیں ریلیونٹ پڑھ دیجیے. 535 کہاں لکھا ہے یہ؟ it goes on to page 536. The Supreme Court rules. دیکھنا پسند کریں گے سر کتاب؟ The Supreme Court rules. پیج کیا بتائیں؟ پیج کیا کہہ رہے ہیں؟ Page Supreme Court rules are pedestrian promulgated on the basis of mandate given by the Constitution and not by the government. ہاں so how does it say it's higher than a law? وہ کہاں لکھا ہے؟ The Supreme Court rules on a higher pedestal and promulgated on the basis of mandate by the Constitution and not by the government. Objective thereof is to enhance the power of review as conferred by the Supreme Court rules under Article 180 of the Constitution. اچھا اس میں دو بنیادی بات ہیں جو آپ کہہ رہے تھے اس کے برعکس ہے، اور دوسری بات ہے whereof was to enhance the power of review. سر تو یہ تو انہانس کر دیا تھا پاور آف ریویو نے. سر یہ کیا یہ لا کا تو نہیں اس میں ذکر، شاید کہیں اور ہو، مجھے نہیں پتا. سر اسی ججمنٹ کو پڑھیں اگر آپ ڈیٹیل میں کہنے میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. اس میں نہیں یہ کام نہیں ہوتا ہے وکیل کا. وکیل کا کام ہوتا ہے نشاندہی کرے فلاں صفحے پہ اس پیراگراف میں. یہ نہیں کہ میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. ہمیں ڈرائیں نہیں، آپ صرف وضاحت کر دیں. میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. پیج بتا دیجیے پلیز. صرف پیج بتا دیں، ہم پڑھ لیں گے خود. اس پہ یہ بات نہیں لکھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اس پہ 536. ہاں یہ میں نے پڑھ لی. چلیں اگلا بتائیے کیس. PLD 1997 Supreme Court 426. اچھا اس کیس میں PLD 1997 Supreme Court 426. relevant 519 جی صفحہ 511 page 511 511. Page 511 511. Significantly, by employing the word any law, the intention of the Constitution seems to be that Article A will apply to all laws made by the Majlis Shura Parliament, be it or any law to amend the Constitution. Likewise, no amendment can be made in respect of provision of the Constitution relating to judiciary by which its independence and separation from executive is undermined or compromised. These are built-in limitation in Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. I can agree with your proposition and still dismiss your petition. No, I'm just saying, so I don't know there is anything clincher here in your favor. It says these are built-in limitations in the Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. اس سے پہلا بات ہے کہ سپریشن آف ایگزیکٹو از انڈرمائنڈ. یہاں تو پارلیمنٹری بات ہے نا، لیجسلیشن میں. لوک ایٹ PLD 1979 Supreme Court 49. ایک سیکنڈ دوسرا بتا رہے ہیں. PLD 1979 Supreme Court 49 Supreme Court. PLD 1973 Supreme Court 49. Dialman's case 73 79 73 My Lord, PLD 1973 Supreme Court 49. Relevant page. Relevant page is 68. 68.
Then it is Psalm 68 to 70, my lord. To 70. ٹھیک. And اسی proposition پہ. His Lordship, Parliament no law can be made compromising power of judiciary. Paragraph page 70 پہ میں ذرا پڑھنا چاہوں گا سر اگر اجازت دیں. میری یہ آپ نے کہا یہی proposition. جی سر. تو ہم پڑھ لیں گے, آپ پڑھنا چاہتے پڑھ لیں. پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیجیے پلیز. My Lord, page 70. جی. Exercising paragraph. In exercising the power, the judiciary claims no supremacy over other organs of the government, but acts only as the administrator of public will. Even when it declares a legislative measure unconstitutional void, it does not do so because the judicial power is superior in degree or dignity to the legislative power, but because the Constitution has vested with the power to declare declare what the law is in the cases which comes before it. It is thus merely enforces the Constitution as a paramount law whenever a legislative enactment comes into conflict with it, because it is its duty to see that the Constitution prevails. It is only when the legislature fails to keep within its own constitutional limits, the judiciary steps in to enforce compliance with the Constitution. ہوتی ہے. Yes. enabling لیکن کہاں پہ ہے؟ it is an enabling provision. How it is applicable here? ٹھیک. My Lord, اور کوئی کیس؟ it says, اور کیس؟ PLD 1998 Supreme Court 161 میں sir, independence judiciary is a fundamental right. پیج کیا تھا؟ سپریم کورٹ Page 161. 161 98 سپریم کورٹ. His Lordship, ریلیونٹ. relevant is page 189 جی. 247. یہی بات ہے. الگ Independent judiciary is a fundamental right. Advocates to ensure independence of judiciary at page 190. Advocates have locus standi, page 191. Constitutional convention as good as constitution. Any deviation amounts to deviation from the constitution. 321, page 331. ٹھیک. Certain questions have been asked and I wish to respond to them. اگر میں آپ کے لیے آسان کروں, اگر ہم اٹارنی جنرل کو سن لیں, آپ کے سوال ہم سنیں گے واپس, ٹھیک ہے, تو وہ ان کی طرف سے کچھ انگزائٹی تھی کہ شاید ان کو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے کہیں, تو وقت بچانے کے لیے آپ ان کے بھی بات کو ساتھ ساتھ کور کر لیجیے گا, بھی کور کر لیجیے گا. اگر آپ یہ معقول طریقہ کار سمجھتے ہیں وہ پھر چلے جائیں گے. پھر آپ ایک ججمنٹ پڑھنا چاہ رہا تھا. نہیں, وہ آپ پڑھ لیجیے گا. اس میں اگر آپ ابھی نے کیونکہ خود کہا ہوا ہے کہ بینچز ریکانسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتی. نہیں ٹھیک ہے, آپ نے کہا ڈپینڈنگ آن ہو سکتا ہے غلط کہا ہو, غلطیاں بھی ہم سے ہو جاتی ہیں, وہ بات الگ ہے. مگر ہم ذرا اٹارنی جنرل کو اگر آپ لوگ اگری کریں ایک شارٹ بریک کرنے کے بعد, کیونکہ اٹارنی جنرل آپ کو کہیں جانا ہے, ایک سیکنڈ, ان کے بھی ہم آپ کو پھر دیں گے ہیئرنگ, یہ نہیں سمجھیں کہ آپ کو ہم بند سر. آئی ایم ڈن مائی ایک آپ کو کہیں جانا ہے. My Lord, there is a hearing scheduled in Vienna on Indus Waters Treaty for 3 days starting tomorrow. So I have to fly out tonight. Tomorrow. How long will you take? My Lord, today, sir, my submissions will be precise. I have already filed my written brief. It will take 30 minutes, and then whatever questions towards the end my lords may have, I will respond to them and might furnish a response in writing as well. So I have already filed my written brief. I'll take 30 minutes by the clock. There's ویسے بھی right of audiences with the Attorney General. Have you raised any primary legal objections to maintainability or not? Yes, my lord, I have a... ٹھیک ہے, تو I think we'll take a short break. My lord. آپ ٹھیک ہے, آپ اگری کرتے ہیں؟ نہیں, یہ آپ ان کی بھی باتیں سن لیجیے. Do I have a choice?
I don't have a choice. I don't have a choice. You have a choice. You're most kind. If you agree with me, I'll be obliged. It's a rare we will hear you. My lord, it's a rare moment during these proceedings that I agree with your lordship. Otherwise, from morning I have not been agreeing with your lordship. तो आप अभी will let's say we'll come back at 3 or 10 to 3 कर लेते हैं. 10 to 3. ठीक है. Grateful. चलिए 3 o'clock कर लेते हैं. ठीक है. आप अभी जरा पॉइंट्स भी नोट करते जाएं सवालों के जवाब. अगर फिर आपको सुनेंगे ये ना समझेंगे. I have just one request. मगर नहीं तो your lordship will give him as similar tough time as your lordship has given me. No, I will try not to interrupt him because he's. Again, I'll tell you why. He's representing Pakistan. Interest of the country is paramount. The Indus Water Treaty is a very sensitive thing. So we don't want to create a situation where he can't go. I will request my colleagues and I will also restrain myself. If we have queries, like he said, do you have some additional or someone here? Mr. Amir Rahman is there. Amir Rahman is a competent additional Advocate General. So he will make note of the questions and he will either respond himself or the Attorney General can even call him from, I don't know, wherever he is. ठीक है तो इनको जरा हम फारिग कर दें फिर हम जरा तसल्ली हो जाएगी इनको भी तसल्ली हो जाएगी. I am at you. शुक्रिया बहुत बहुत.